بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. آج تو سیلیبریشن کا دن ہے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور وقار سے نوازا ہے، اور پاکستان ایئر فورس نے خاص طور پہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے اپنے سر لی ہے. اس حوالے سے ہم اس پورے سینیریو پہ بات کریں گے. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں شبیر بھائی اور نعمان بھائی موجود ہیں. اس کی کیا سگنیفیکنس تھی اس پورے کانفلکٹ کی، پاکستان نے کیا اچیو کیا ہے، اور اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے کیا امپیکٹس پڑیں گے، آئیڈیولوجیکل ڈائمینشنز کی کیا ہیں، اس کی جیو پولیٹیکل ڈائمینشنز کیا ہیں، پولیٹیکل ڈائمینشنز کیا ہیں دونوں ملکوں کی، اور پھر اکنامک ڈائمینشنز، ان سب پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو جناب کیا کہتے ہیں آپ، آج تو سیلیبریشن کا دن بنتا ہے، بلکہ کل سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان ایئر فورس نے تاریخ رقم کی ہے، اور خاص طور پہ کل سے میں جو ویسٹرن سائڈ کا جو میڈیا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا، اور خاص طور پہ انڈین کچھ جرنلسٹ بھی ہیں جو بڑے یعنی میچور قسم کے جرنلسٹ ہیں. ان سب کی باتوں سے تو یہ واقعی لگ رہا ہے کہ یعنی ایک ایسی چیز ہے جس نے شاک کر دیا ہے پوری دنیا کو. انڈیا کو تو شاک کیا ہی، لیکن جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو بھی شاک کر دیا ہے کہ پاکستان ایسا رسپانس بھی دے سکتا ہے. اور خاص ہمارے ہاں بھی جو لوگ خاص طور پہ یعنی جو سمجھ لیں کہ لبرل یا سیکولر بیک گراؤنڈ کے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اپنے ریئیکشنز دے رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک چیزیں بہت ساری چیزیں شاکنگ ہیں. پھر اس کی جو آئیڈیولوجیکل ڈائمینشنز ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کا نام جو رکھا گیا بنیان مرصوص بڑا میننگ فل تھا. پھر باقی جو اس کے ساتھ چیزیں ہیں، یعنی جتنے بھی بریفنگز ہوئی ہیں اس میں سب جو ڈی جی ایس پی آر نے بھی آ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر جو ایئر وائس مارشل جو اورنگزیب ہیں انہوں نے بھی جب بریفنگ شروع کی تو اللہ کا شکر ادا کیا. اپنی فتح کو جو ہے اللہ کی طرف. تو یہ تو ہمیں یہ بھی ذرا اس پہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے سیکولرز ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمارا جو آؤٹ لک ہے اسٹیٹ کا، کافی عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کے بعد کے زمانے سے وہ ذرا سیکولرائز سا ہو گیا تھا. تو کیا یہ ہم واپس جو ہے اپنی اسلامک اوریجن کی طرف جا رہے ہیں؟ اس میں وہ والی اسپیچ بھی ضرور ذہن میں رکھیں جو اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے عاصم منیر نے کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دو قومی نظریے کو آپ پڑھائیں، اور یہ بھی مطلب اس میں آیات کا بھی ریفرنس دیا. تو یعنی یہ کیا سارا ماجرا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو جناب شبیر بھائی کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی سب سے پہلے تو مبارکباد ہو ہم سب کو، پورے پاکستان کے جو ہے لوگوں کو، اور ہمارے نعمان بھائی کو بھی بہت مبارک ہو. اس کے علاوہ یہ مبارک سیلیبریشن ڈیو ہے انشاءاللہ کرنے لگے انشاءاللہ اس ویک میں بڑی سیلیبریشن ہوگی انشاءاللہ، بکرے ذبح ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ مبارک جو ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ عالمی اسلام کے لیے ہے، پورے مسلمانوں کے لیے ہے. اور پچھلے 2 دنوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں تو خوشی کی لہر صرف پاکستان میں ہی نہیں دوڑی ہے بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی خوش ہیں. کشمیر خصوصی طور پر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان جو پچھلے تقریباً 6 سالوں سے جو ہے بالکل دبے ہوئے تھے، ڈپریشن تھا، بہت زیادہ مایوس تھے وہ، تو ان میں بھی خوشی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ ابھری، اور ایک نئے مطلب نا ان کی ایک امید جگی ہے کہ اب عنقریب جو ہے ہمارا فیصلہ ہوگا. تو ہم نے عرب کی مسلمانوں کو دیکھا، ان کی تحریریں ہم نے پڑھی، ہم نے کہا کہ پچھلے 100 سال میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں پہ آگ برس رہی ہے. ہم پہلی دفعہ جو ہے دشمن کے اوپر آگ برستی ہے مسلمانوں کی طرف سے. تو یہ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بے شک جس طرح سے ہندوستان نے یہاں پر پہلا حملہ کیا اور اس نے مسجدوں کو جو ہے نشانہ بنایا، وہاں پر ہمارے جو ہے خواتین اور بچے ان کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اور عام عوام کو انہوں نے جو ہے جہاں جہاں بھی ان کی بمبارمنٹ ہوئی تھی وہاں عام عوام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہلاک ہوئی ہے. اللہ ان سب کو شہادت کا درجہ عطا کرے. اور اس کے بعد ہم اس انتظار میں تھے کہ اب پاکستان کا جو ہے وہ رویہ کیا ہوگا، کس طرح سے پاکستان جو ہے پلٹ کے وار کر سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی
جس دوران ہندوستان نے وہ پہلے میزائل چلائے باولپور پہ اور مرید پہ اور مظفر آباد میں اور کچھ اور جگہیں تھی، اس دوران میں بھی پاکستان نے ایک بہت ہی اچھا جواب اور بہت ہی بڑا اور زوردار جواب جو دیا تھا. ابھی تک اس پہ باتیں ہو تو اس میں پاکستان نے جو ہماری یہاں کی آرمی نے DGISPR نے جو کہا کہ 7 جو ہے ان کے طیارے جو ہے ہم نے گرائے ہیں، اس میں خصوصی طور پر جو ہے جس کا بہت بڑا جو ہے شور تھا، کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ بہت شور سنا تھا پہلو میں دل کا چیرا تو ایک جو ہے بس خون کا قطرہ نکلا، تو وہ بہت شور سنا تھا رافیل کا. تو یہ میں اس پہ غور و فکر کر رہا تھا کہ اس کا نام ہی کچھ الٹا رافیل کو جو ہے اتنا بڑا دھچکا ان کو لگا تھا. تو ان کے جو ہے دلہنوں کی طرح انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم جو ہے پاکستان کو ہم مٹا دیں گے، لیکن وہ رافیل ہی جو ہے وہ ناکام ہو گئے، مٹ گئے. تو پھر اس کے بعد جو ہے جب اتنا بڑا دھچکا ہندوستان کو لگا تو انہوں نے پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرونز وغیرہ بھیجنے شروع کر دیے، اور ایک نئی چال انہوں نے چلی اور ان ڈرونز کے پیچھے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل ٹیکنالوجی وہ تھی، اور کچھ امریکن بھی ایکسپرٹس وہاں پہ بیٹھے تھے جو ان کو بہت بڑا لمبا فکریہ ہے کہ یعنی اس پہ تو ہمیں بات بھی کرنی ہے کہ یہ چیز اب بالکل ایکسپوز ہو چکی ہے نا. بالکل پہلے بھی پتا تھا ہمیں، تو خیر کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے یہاں پر ایک گٹھ جوڑ نظر آیا اور اس میں ہمیں واضح نظر آیا ایک طرف سے باطل مشرک اور سارے وہ کہتے ہیں نا کہ الکفر ملت الواحد، وہ ایسے وہ کھڑے ہو گئے. ایک طرف سے جو ہے وہ امریکہ کا آپ دیکھیں گے رول کیا ہے، مطلب پورے اس کانفلکٹ کے دوران جو ہے وہ چپ خاموشی، اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اور باقی یہ کہتے ہیں ہمارا تو اس کو لینا دینا نہیں ہے، آپس میں لڑائی یہ تو لڑتے ہیں 1500 سال سے لڑتے ہیں. صاف لگ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو دے دیا ہوا ہے، گرین سگنل دے دیا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی کریں، ہم کچھ نہیں کریں گے جب تک انڈیا کو مار پڑنا نہیں شروع، جب تک وہ. اچھا، اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اب ہندوستان تو اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو بھی وہ کر سکتا تھا کر رہا تھا. اس بیچ میں انڈیا نے جو ہے UAE کو انگیج کیا، سعودی عربیہ کو انگیج کیا، اس میں برطانیہ کا بھی ہم نے سنا، وہ لوگ بھی سامنے آ گئے، اور US بھی کہہ رہا تھا، جیسے وہ ٹرمپ نے کہا ٹیٹ فار ٹیٹ ہو گیا، چھوڑو اب بات چیت کرو. تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ اب اس کے بعد امریکہ کو ہمارے کچھ نہ کرے. ہمارے کچھ جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بھی بڑی عجیب حرکتیں کی نا دوران، انہوں نے کہا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ اس وقت جب پورے یعنی ملک کے سینٹیمنٹس تھے کہ اس کا بدلہ ہونا چاہیے. اچھا DGISPR نے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، تو یعنی اس دوران جو ہے یہ باتیں کرنا کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہم نے بدلہ لے لیا. پھر وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی اس طرح کی کوئی الٹی سیدھی بات کی. نہیں رانا سنورا تو یہاں تک کہا ضرورت نہیں ہے، تو یعنی اس پہ پوری اس وقت کو ہم سب کے ساتھ، ہم سب پاکستانی شاید ہی کوئی شوق سویا ہوگا اس دوران جو ہے 2-3 راتیں جو ٹینس راتیں تھیں اس شاعری کو سنا، اور سب کے یہ سینٹیمنٹس ہیں کہ یار اس کا پتہ ہونا چاہیے. DGISPR اس کی زبان سمجھ رہے ہیں اور وہ بول بھی رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیا پڑی ہے جناب، یہ الٹی سیدھی باتیں انہوں نے شروع کر دی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح 4 بجے وہ نہیں رات کے 2 بجے انہوں نے جو ہے تقریباً اصل میں اس سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ 8ویں جو 8ویں کی رات تھی نا، تو رات تو ڈیٹ تب سمجھ بھی نہیں آ رہا کون سی رات تھی. وہ جو اسی دن 9 تاریخ 9 اور 10 کی رات، ہاں جی 9 اور 10 کے بیچ والی رات، وہ جو صبح جو ہے میرے خیال میں 8ویں اور 9ویں کی صبح جو ہے 9ویں کی صبح پھر 4 بجے شہباز شریف کی پھر وہ تقریر آتی ہے، انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ہم بدلہ لیں گے. تو یعنی یہ کسی نے پھر بات ہے، وہ جو بھی مطلب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کو کلیئر میسج دیا کہ بھئی آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جو بات ہماری جو سیکورٹی کمیٹی جو بنی ہوئی تھی وہ بات کرے گی. تو اس میں یہ چیز ہو چکا تھا نا کہ ڈراؤنز وغیرہ جو ہے پاکستان میں سب جگہ پھیل چکے تھے، اسلام آباد تک آئے، راولپنڈی تک آئے، ان کے لاہور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی جو پبلک ہے اس کی طرف سے بڑی میچورٹی سامنے آئی. یعنی ان ساری آوازوں کے باوجود ڈرونز بھی اڑ رہے ہیں شہر کے اوپر. مجھے یاد ہے میں اس وقت میں کوئی رات نہیں سویا، میں اپنی بیٹی کو لے کے چھت پہ چلا گیا کہ شاید یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. وہ بچوں نے اپنے سروائیول بیگز جو ہے نا تیار
کر رہی ہے ٹارچز وغیرہ ڈال کے. لیکن اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ جو اوور آل سینٹیمنٹ تھا اس میں ایک جوش تھا کہ بدلہ لازمی ہونا چاہیے, لیکن وہ جو تھا نا کہ کیوس پھیلانا ان کا مقصد تھا کہ وہ ڈرونز لے کر آئیں گے اور یہاں پہ ایک جو ہے نا بلکہ ہماری وہ ایک نئی ڈویژن سامنے آئی ہے, جو ہے نا بلکہ ایک اسپرٹ جو تھے اسپرٹس اتنے ہائی تھے, اور یہ صحیح آپ نے کہا کہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ خوف و ہراس پھیلانا, لیکن جہاں پہ بھی آپ دیکھیں ڈرون گر رہا تھا وہاں لوگ اکٹھے ہو کے جناب ایک نے تو ڈرون لاہور پہ گرا موٹر سائیکل پہ اٹھا کے بھاگے, ایک کو میں نے کھیت میں دیکھا اس نے کندھے پہ ڈرون رکھا وہ جا رہا ہے, مطلب کوئی فیئر کچھ نہیں, کوئی ڈر نہیں. تو یعنی یہ تو بڑا زبردست ایک معاملہ ہے. بلکہ اوور آل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے. ایز اے ہول آپ دیکھیں کہ رسپانس پاکستان کا, چاہے ہر سطح پہ دیکھیں, چاہے ڈپلومیٹیکلی آپ دیکھیں, چاہے اسے میڈیا کے حوالے سے دیکھیں, ایک سوبر ڈیسنٹ ریشنل رسپانس تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں. کوئی یعنی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ ایک بڑے ہی رسپانسبل اور ڈیسنٹ نیشن کے طور پر پاکستان سامنے ابھرا ہے. تو یہ بڑی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ یعنی عام طور پر بہت سی ڈویژنس بھی ہوتی ہیں, عام طور پہ ہم سے بڑی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس ٹینس معاملے میں شاید پاکستانی جو ہے ان کی جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں, لیکن جب ملک و قوم کا معاملہ یہاں پہ آ گیا تو سب ایک تھے, سب یہ آواز ایک تھی, جس میں کوئی اور یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک it did not happen overnight. یعنی ہماری جو قوم ہے وہ اصل میں تو نظریے کی بنیاد پہ کھڑی ہے, ٹھیک ہے. ہم وہ تو ہے نہیں کہ ہماری کوئی ایرانی تاریخ ہے یا ہم کوئی ایجپشنز ہیں یا ہمارے فرعون ہیں. یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کی آئیڈینٹی, پاکستانی آئیڈینٹی اصل میں جو ہے نا وہ اسلام کے نام کے اوپر ہے. اس آئیڈینٹی کو اوور دا ٹائم میچور ہونا تھا. اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے رکھنے ڈالنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ تو قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے, اور پاکستان ایک یا پاکستان ایک نیشنلسٹک اسٹیٹ ہے, اس کے لیے لڑنا جو ہے وہ ایک نیشنلسٹک موٹیویشن ہے, اصل میں تو اسلام نہیں ہے. لیکن وہ ساری کی ساری فلسفی یہاں پہ آ کے فیل ہوگی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ قوم یونائٹ بھی اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے. اور اس ٹائم پہ ان کے جو آپس میں جو اختلافات تھے, چاہے وہ پولیٹیکل تھے یا جو بھی تھے, تو وہ چند لوگوں کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سب چیزیں, لوگوں کا آرمی سے کوئی اختلاف ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف ہے, وہ ساری چیزیں سائڈ پہ ہو گئی ہیں, اور وہ ایک آئیڈینٹی جو ہے نا اسلامک آئیڈینٹی وہ نہیں فیل ہی نہیں ہوئی, بلکہ وہ درے کابل اور درے سندھ میں جو ہے تھوڑی سی ہم خیر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیولوجیکل ریجوینیشن ایک نظر آ رہی ہے. اچھا, اس میں میں آپ اس پہ جو ہے خوب بات کریں, لیکن اس کو تھوڑا سا ہم کمپلیٹ کرتے ہیں نا کہ اب انڈیا نے جو ہے, جو میں کر رہا تھا اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ انڈیا ایک طرف سے جو ہے وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے, اور دوسری طرف سے اس نے جو ہے دنیا کو انگیج کر کے رکھا کتاب جواب نہ ملے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا ایک ڈپلومیٹ پہلے انڈیا جاتا ہے, پھر یہاں پہ آتا ہے, اور اس میں یہ خبریں جو ہے افواہیں پھیلائی کہ وہ تھے بھائی چلو پاکستان کو ہم ڈیفر پیمنٹ پہ تیل بھی دیں گے اور کچھ اکاؤنٹ میں کچھ ڈالرز بھی رکھیں گے, جو ہے وہ اب کچھ جو ہے واپسی حملہ مت کرنا. تو یہ رات کو اسی وہ ہم نور خان جو ایئر بیس ہے اسی سے آیا اور اسی سے وہ چلا گیا. تو اب ایک پریشر جو ہے پاکستان پہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نے جو ہے مودی کے دماغ میں ڈال دیا کہ اس نے سوچا مودی نے کہ اس کو پریشر اس وقت ہے یہ جو ہے ریئیکٹ نہیں کرے گا پاکستان, تو اس نے رات کے 2 بجے کے قریب جو ہے پاکستان 3 ایئر بیسز پہ کیا, اور وہ موقع پھر پاکستان کو ملا کہ اب جو ہے پیچھے نہیں ہٹ. اس سے پہلے اب جو ہے ڈو اور ڈائی کا ہے, اور پھر وہیں پہ وہ اناؤنس ہوتا ہے آپریشن بنیان مقصود, اور وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ مدثر بھائی کہہ رہے تھے کہ پھر ہمارے ایئر مارشل جو ہے ظہیر بابر صاحب, انہوں نے جو ہے تمام پائلٹس کو جماعت نماز پڑھائی فجر. یہ خبر جو ہے یہ دی ہے جو خالد چشتی ہے, خالد چشتی کافی زیادہ اس وقت چینلز پہ آتے ہیں, تو انہوں نے بتایا یہ کہ انہوں نے اپنی انفارمیشن دی کہ جناب صبح جب پلان ہو گیا کہ آپریشن بنیان مرصوص ہم نے کرنا ہے, تو جو ہمارے چیف ہیں انہوں نے باقاعدہ خود نماز جو ہے پڑھائی, اور سارے پائلٹس نے نماز پڑھی ہے فجر کی, اور اس کے بعد پھر یہ اپنے اپنے اس میں یعنی جہازوں کی طرف گئے. تو سبحان اللہ, یعنی یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ ایسے نہیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے کوئی, جیسے شبیر بھائی کہہ رہے ہیں نا, اس وقت تو میں بھی تھوڑا اسکیپٹیکل تھا کیونکہ یہ جو جس طرح باتیں کر رہے تھے رانا ثناء اللہ, اور یہ جو ہے خواجہ آصف نے بھی بات کی, اور ڈیلے ہو رہا ہے اس کے اندر, اور پھر وہ جو سعودی عرب
کی طرف سے بھی وہ کیا نام ہے ان کا, وہ بڑے مشہور جو ان کے ہیں وہ آئے یہاں پر, انہوں نے جو ہے بات چیت بھی کی, یو اے کی طرف سے پریشر آ رہا ہے, امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے, تو ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ یار اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ جو ہیں بیٹھ جائیں, کیونکہ اس وقت واضح نظر آ رہا تھا کہ اگر پاکستان نے اسٹرائک نہ کیا تو ایک نیو نارمل جو پریزیڈنٹ سیٹ ہو خلاف ہو جائے, نہیں غزہ بن جائیں گے ہم, نہیں جب بھی کچھ ہوگا وہ ہم پر جو ہے بنا کے آپ وہاں سے مزاحمت ڈال سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھ لیا کہ وہ سارے ڈیفینس اینالسٹ جو تھے انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح کا جو میزائل اٹیک ہے اسے آپ روک نہیں سکتے, اٹس جسٹ ناٹ پاسبل ٹو اسٹاپ سچ میزائل اٹیک جو کہ چھوٹے میزائل ہوتے ہیں. تو اب یہ سچویشن اگر اسی طرح اسٹیبلش ہوتی ہے اور یہیں پہ جو ہے سیز فائر ہو جاتا ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے جو ہے یہ تو بہت خطرناک سچویشن تھی, اور پاکستان کی سوورینٹی جو تھی وہ داؤ پر تھی, اور اس پہ لگ رہا تھا کہ کچھ شاید اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہیں. اچھا پھر کچھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے چینلز ہیں جیسے ایئر وائک کو میں دیکھ رہا تھا, جو وسیم بدامی صاحب ہیں وہ جناب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, ٹھیک ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم یہیں پہ جو ہے اپنی ون ڈکلیئر کر کے اور جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, جو بھی سازشی کی طرف چلے جائیں, ڈی ایسکیلیشن کی طرف چلے جائیں, یا دوسرا آپشن ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے یہ آپشن ہے, حالانکہ ان کو کون سمجھائے ان لوگوں کو کہ یہ آپشن کسی پاکستانی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا اس وقت, اور یہ ہر ایک تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ جس کو ہے اس کو پتا تھا کہ اگر یہ پاکستان یہاں پر کمپرومائز کرتا ہے تو پاکستان کی سوورنٹی خطرے میں ہوگی. لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ ہیں بہرحال جو یہ پتہ نہیں اب کہاں سے ان کو وہ انپوٹ ملی تھی, وہ جو پیس کی بات کر رہے تھے, بلکہ ایک دو حامد میر نے بھی کریکٹ کیا, میں نے دیکھا کہ 2-3 لوگوں کے جی آپ ہر وقت پیس کی بات کر رہے ہیں, پیس کی باتیں بہت ہو گئی ہیں. اب اس وقت سچویشن ہو رہا ہے, حامد میر نے ان کو سنائی بات کی یار یہ ہر وقت پیس کی بات, ہم وہ وار کر رہے ہیں, ہم پیس کی بات کر رہے ہیں, تو ہم پیسفل ہیں, ہم نے دکھا دیا پیسفل ہیں, لیکن اب بات جو ہے آگے بڑھ چکی ہے. لیکن چیم گوئیاں تھیں, بات کسی کربٹ بیٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن وہ جو ہوا نا کہ اللہ نے جیسے شبیر بھائی نے بالکل صحیح کہا, یہ اللہ کی طرف سے کوئی انٹرویکشن ہوتی ہے. خدشہ یہی تھا, جی خدشہ یہی تھا کہ جیسے لاسٹ ٹائم ابھی نندن کے ٹائم پہ ہم نے سیلیبریشن کر کے ہم بیٹھ گئے, اور میرے ذہن میں بھی یہ خدشہ آیا. میں نے اس وقت ایک سوال بھی کیا ہماری ایک اس میں میٹنگ کے اندر کہ یہ خدشہ ہے کہ دوبارہ سے یہی پیٹرن جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہو. صحیح بات ہے. اور اگر یہ پیٹرن ریپیٹ ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا, پھر وہ 6 مہینے بعد شاید دوبارہ ایک اور بم مار دیتے. تو کیا جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ واقعی میں ان کی پاس اتنی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, اتنی انٹیلیجنس ہے کہ وہ بیونڈ دا جو obvious win ہے یا لاس ہے اس کے بیونڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ لانگ ٹرم کیا ہوں گے. تو وہ بہت اچھا ہوا کہ اس لیڈرشپ نے ایکچولی وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ دکھائی. یعنی انڈیا کے اپنے جو ٹیکٹیکل فیلئر تھے وہ تو الگ تھے, یعنی ان کے ڈرون گئے, انہوں نے شاید ڈرون بھیجے تھے ہمارے ایئر ڈیفینس سسٹم کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے, بٹ وی ور ریڈی فار اٹ, ہم نے وہ نہیں استعمال کیے. تو بہت ساری جگہوں پہ ان کے بہت سارے ٹیکٹیکل فیلئر تھے, لیکن پھر ہماری طرف سے جو ریسپانس ہے وہ انبلیویبل تھا. یعنی وہ ایسے تھا کہ جیسے وہ جو شوق کرتی وہ تو جیسے وہ شاپنگ لسٹ ہوتی ہے نا, یعنی اگر آپ لسٹ دیکھیں ان کی بیسس کی کہ جی صبح فجر کے ٹائم نا ہم یہ 20 ٹارگیٹ جو ہے نا مار کے آئے, اگر وہ ان کے اوپر سبسٹینشیل ڈیمیج کر کے آئے, جس کو ایکچولی پھر ان کی وہ جو کرنل صوفیہ قریشی انہوں نے ایکنالج کیا کہ دس از ناٹ جسٹ سم پروپیگنڈا مشین, ایکچولی اتنا ڈیمیج ہمارا جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی سامنے آ رہا ہے. اس میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایک اپرچونٹی, سپر اپرچونٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان فتح کی. اچھا اس کے اتنے دورس نتائج اور اتنا سب کچھ ہے, لیکن اس میں جو ہے نا مجھے وہ آیت یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب بدر کا ہوا تو وہاں اللہ تعالیٰ کہا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, یہ تم نے نہیں, اس کا وہ تم نے نہیں پھیلا. یہ جو ہے اب ہم لسٹ کریں گے ابھی ان کے کتنی جگہوں پہ جو ہے بلینز کا نقصان ہوا ہے, اور 50 سال جو ان کے اسٹریٹجیکلی کہیں گے بہت ہی امپورٹنٹ جو کیا کہتے ہیں پلیسز تھی کچھ. صحیح بات, وہ جو ہے تباہ. شبیر بھائی نے تو وہ ساری جگہ دیکھی ہوئی ہیں, وہ جو پٹھان کوٹ وغیرہ یہ ساری ذرا ان سے ذرا سمجھتے ہیں. پہلے تو آئیڈیولوجیکل اس پہ آتے ہیں ذرا وہ. لیکن یہ چیز جو ہے یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو صبح 4 بجے کے قریب ہمارا بنیان مرسو جو شروع ہوا ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بدر کا نا وہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اگر تو سے قطار ابھی تو وہی کچھ ہمیں لگا اس وقت یہ جو گئے یہ میزائل جو گئے انہوں نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ ضروری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی اس میں وہاں لگا. انشاءاللہ یہ تو ابھی وقت بتائے گا نا, ابھی تو اس کے جو مسٹریز ہیں ابھی تو تھوڑی فوگ ہٹے گی تو پتہ چلے گا. یہ جو مسٹری تھی کہ پاکستان نے رافیل کیسے جو ہے نا شکار. اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو سمجھ لیں انٹیلیجنس ایبلٹی ہے نا وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی ہمیں وہ جو ایک کتاب ہے سن تزو کی جو آرٹ آف وار, اس میں انہوں نے قانون بیان کیا کہ آپ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ دشمن کو شو کریں گے کہ آپ اسٹرانگ ہیں, اور اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ دشمن کو شو کریں گے کہ آپ کمزور ہیں. تو ہمارے پاس ہمیں تو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ہماری ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی وہ کس لیول کی ہوگی. اس پہ تو ہم نے بات بھی کرنی ہے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی انڈیا کے لیے کہ جو اس نے لوز کیا. لیکن میں بس اسی طرف جو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو, یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو ہمیں بار بار اس کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ جو ایک دم جب وہاں سے اٹیک ہوتا ہے اور ایئر بیسس پہ, اور یہاں پہ پھر بڑی زبردست وہ پریس کانفرنس ہے وہ بار بار دیکھنے والی ہے. ڈی جی ایس پی آر نے پھر جو آخر میں کہا کہ اب ہم جواب دیں گے, اور پھر وہ کچھ دیر کے لیے وہ جو ہے کیمراز کی طرف انہوں نے دیکھا اور پھر ہو گئے, یعنی اب کلیئر ہو گیا کہ وہی مین بزنس تھا. اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے جو سارا آپ کو اورا نظر آتا ہے کہ جیسے میں نے آپ بتایا کہ وہ ایڈمرل جو چشتی خالد چشتی انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ نماز پڑھی, دعا کی, دعا کر کے وہ پھر ہمارے جتنے بھی جو جوان ہیں ان سب کو جو بتا دیا گیا کہ لوڈ کر لیں اپنے اپنے وہ میزائلز جو تھے, وہ فتح 1 اور 2 جو ہیں سب نے جو ہے جب اس کو لانچ کیا تو اللہ اکبر کے نعرے لگے. ٹھیک ہے, پھر جس طرح وہ نام لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر ان میزائلوں کے اوپر وہ جو شہداء کے نام لکھے ہوئے تھے, تو یعنی اس کا پورا اگر آپ دیکھیں نا سارا کہ اس کے اندر پاکستان پہلے نہیں آیا معاملہ, یعنی کسی نے یہ کہا کہ جے پاکستان یا پاکستان, وہ بعد میں اسلام آیا, اللہ پہلے اللہ اکبر آیا. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ڈی جی ایس پی آر نے بھی اور باقی جو دونوں جو اسپورٹس پرسن تھے ہمارے بحریہ اور فضائیہ کی طرف سے بھی, انہوں نے بھی جو بات شروع کی تو اللہ کا شکر ادا کر کے, تو وہی بات یہ جو شبیر بھائی نے جو جس کی طرف اشارہ کیا کہ کیونکہ ایک فتح یاب لشکر سے خطاب تھا سورہ جو انفال ہے, غزوہ بدر میں مسلمانوں کو پتہ ہوئی تھی, اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو بتائیں. کیا تم آپ نے ان سے قتل کیا, آپ نے ان کو قتل نہیں کیا, ہم نے قتل کیا, اور ہم نے وہ جو کنکر آپ نے پھینکے تھے وہ ہم نے پھینکے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے بار بار ہمیں دہرانی کی ہے, اور یہ بہت مجھے دلی تسکین ہوئی اس وقت جب کہ دونوں نے جی ایس پی نے بھی کہا کہ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور پھر ایئر وائس مارشل جو ہیں اورنگزیب احمد جو ہے انہوں نے بھی آگے کہا کہ انہوں نے تو ایک الگ ہی ان کی پی آر کیمپین, ہاں وہ تو خیر وہ چلو وہ تو پاکستانی قوم تو پاکستان کا کرش مطلب پیپل آر ان لو ود ہم. وہ میں نے ایک میم دیکھا, ایک میں نے کہا تھا وہ عمران خان کو نا سائڈ پہ ٹوکری میں ڈال رہے تھے کہ آئی ہیو اے نیو کرش. خیر وہ پاکستانی قوم تو خیر پاکستان کے خیر مقابلے میں نہیں, اور اس میں اپارٹ فرام میمز آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سائے آپس ہے نا, کہ ایک قوم کا مورال جو ہے وہ بوسٹ کرنا, اور پاکستانی یہ خود بھی میرے خیال میں آپریشن میں شریک, اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں انڈیا کی اس سے سے تو اس میں تو پورا پاکستان پھلیا میٹ ہو چکا تھا, کراچی بھی تباہ ہو چکا تھا. وہ چھوڑے آپ جو ان کی آپ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ کس طرح ان کی باڈی لینگویج ہے بالکل کندھے جھکے ہوئے ہیں, کوئی سوال ٹھیک ہے. اور یہ تو بھی مطلب ان کا اپنا میڈیا تھا, انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بلایا نا, مطلب اس سے پہلے بھی جو انہوں نے جو بھی بریفنگز دی اس میں اپنے لوکل میڈیا کو بھی نہیں بلایا, بس ایسی بس اپنی طرف سے بات کی. مجھے اس پہ عمر کا وہ کال یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے, اسلام اس میں کوئی شک نہیں. یہ اتنے اس کی بتانے کہ اس پوری کانفلکٹ کے اوپر جو ایک اورا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور دین اور اسلام کا, اس میں کہیں دور دور تک سیکولرزم یا لبرلزم یا ایون نیشنلزم کی بو تک جو ہے آپ کو نہیں سنائی. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس دشمن کے ذریعے اس قوم کی آئیڈیولوجیکل پوزیشننگ خود ہی کر پائے. بالکل ایسے نہیں, یعنی دس از این ایسپیکٹ وی کینٹ, وہی بات ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کہ اس انڈیا کا یہ سارے براموس اور یہ سارے نعرے لگانا, اگر یہاں پہ ہمارے مطلب ادھر سے بھی ظاہر ہے ہم نے بھی اس کے اوپر ورکنگ کی اپنی, بٹ اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی خود ہی ان کو پوزیشن کر رہے ہیں. جو اکثر کہتے ہیں نا نعمان صاحب کی کیا کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ
اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی زبردست جو ہے وہ دشمن کو مشرکوں کو مات دی ہے جس کے پیچھے مشرک ہی نہیں ہے بلکہ صہیونی بھی ہے. بالکل. اور جس میں جو ہے وہ پورے کہتے ہیں یو ایس بھی ہے اور شاید یو کے بھی ہے, سب مل کر جو ہے حملہ آور ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے وہ ٹک نہیں پائے. کتنے غرور اب خاک مجلس پہ آتے ہیں. یہ تو خیر ہمارے جو سیکولر اور لبرل ہیں ان کو ہم چڑھاتے رہیں گے اس پہ. جتنی انہوں نے کوششیں تھیں ساری, جتنی انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو دور کر دو اسلام سے, ایک اور چیز یہ چیز یاد رکھنا چاہیے, ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے یہ جو ہے لا الہ الا اللہ کے بنا ہوا ہے. اس سے یہ اور چھوڑی نہیں جا سکتی. جو کیا کہتے ہیں ہمارے جو ہے محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسلام حاصل کیا ہے. یہ خدا داد ہے یہ, اور اس کا باہر وہی ہے. اچھا, اس پہ دو تین اور بھی جو باتیں بڑی انٹرسٹنگ. ایک تو جو عاصم منیر کی جو سپیچ تھی, جو میں ہمیں 14 اپریل کو یہ ان کی ایک سپیچ, ان کا ایک پروگرام تھا ڈائسپورا کے ساتھ, ڈائسپورا کے ساتھ تھا. اس میں جب انہوں نے دو قومی نظریے کی بات کی اور کہا کہ دیکھو آپ اپنے بچوں کو دو قومی نظریہ پڑھا, حالانکہ وہ جگہ ہی نہیں تھی بات کرنے کے لیے, پتہ نہیں اللہ نے باتیں نہیں کروائی. وہ جو ویڈیو ہے میں پچھلے دنوں جب دیکھ رہا تھا انڈین چینل, تو وہ انڈیا کے اندر بہت وائرل ہوئی, بہت انہوں نے چلائی. اس پہ بار بار جناب وہ بیسیکلی اس کو اس طرح نہیں وہ پورٹرے کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ ایسا جنرل آ گیا ہے کہ جو اسلام کی بات کر رہا ہے, اور یہ تو وہی ضیاء الحق کی طرح کا ایک جنرل ہوگا ثابت, اور یہ بڑا ڈینجرس ہے. یعنی عالمی میڈیا کو وہ بیسیکلی بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ تو اب ٹیررسٹ جو ہے اسٹیٹ ہے, اور یہ اب اس کا جو ایسا آرمی چیف آ گیا جو اب اسلام کی بات کر رہا ہے, دو قومی نظریے کی بات کر رہا ہے. تو یہ تو مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر بات کرے. لیکن کیا شبیر بھی اس میں آپ بھی بتائیں کہ یا آپ بھی کہ کیا یہ محسوس کر لیا گیا ہے, اگر تو کر لیا گیا ہے یار ہمیں اب اپنی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن کو پکڑنا ہوگا اگر ہم کو اسٹرینتھ چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ سیکولرائز کیا گیا تھا اس پورے اس یعنی جو پولیٹیکل پوسٹنگ کہہ لیں جو بھی تھا, کہ مشرف کے زمانے کے بعد جو ایک نیا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ دوبارہ سے سیکولرائز کر دیا جائے فوج کو, تو وہ شاید میرے خیال میں اب محسوس کر لیا گیا ہے کہ یہ اس کا فائدہ نہیں ہے, اور یہ لگ رہا ہے کہ ہم واپس, یعنی یہ شعوری ڈیسیژن بھی ہے. اور اس میں آپ ایڈ کر لیں کہ جب سوال پوچھا یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں سوال پوچھا گیا DGSPR سے کہ آپ نے یہ نام بنیان و مرسوس رکھا, یہ کہاں سے آئیڈیا, کیوں آپ نے رکھا, پھر فجر کے وقت آپ نے اٹیک کیا, یہ سنت کے مطابق ہے. تو اس پہ دل خوش کر دیا DGSPR نے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہم سب کی بھی پرسنلی بھی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ بلیف ہے, لیکن ایز این ادارہ بھی, اور انہوں نے وہی جو ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو سلوگن ہے اس کو دہرایا. تو یہ یعنی وہ ان کا یہ بات کہنا یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے, میں تو اس کو بڑی سگنیفیکنٹ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ اس کا اظہار کرنا پورا, لوگ تو چھپتے ہیں کہ دنیا پسند نہیں کہ جہادی نہ کہیں, انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہاں یہ ہماری ڈاکٹرین ہے اور ہم اس پہ کھڑے ہیں, یہ ہم ایز اے ادارہ بھی اس پہ ہیں اور یہ انڈیویجولی بھی ہم اس پر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی, اور یقیناً بہت ہی سوری جو ہمارے لبرل اور سیکولر جو حضرات ہیں آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس لیے آج تھوڑی سی یہ بات آپ ہم سے قبول کریں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا, اور یہ سمجھنا ضروری تھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو دشمن ہے وہ اپنے اوریجن میں اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے تو سیکولر ہے, لیکن اپنی اس وقت جو آئیڈینٹی کی بنیاد پر اسے دیکھا جائے تو وہ پورے طریقے سے اپنی اس ہندوتوا کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے. اچھا, دوسری طرف ہمارا جو بڑا دشمن ہے اسرائیل, وہ بھی ایک نظریاتی اساس پہ کھڑا ہوا ہے, کیونکہ نظریہ آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے, اس میں کوئی شک تو ہے نہیں ہے. اس میں آپ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت گلوبل سینیریو ہے, اور جس پہ مطلب ایک طرف آپ کے پاس زائنسٹ ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, فلسطین میں بھی جا رہے ہیں, باقی لبنان سیریا میں ہر جگہ پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک آئیڈیالوجیکل سٹینڈ لینا, ایک اسلامک آئیڈیالوجیکل سٹینڈ لینا, it cannot be without any pressure. اور اس کی جو سمجھ لیں اس کے جو امپیکٹس ہیں, اس کے جو آفٹر شاکس ہیں, وہ یقیناً وہاں تک بھی جائیں گے. اور ابھی بھی وہاں پہ جو سچویشن بن رہی ہے, وہاں کے مسلمان جو ہے وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. عرب لوگوں نے اس کے اوپر جو ٹویٹس کیے ہیں کہ پاکستان ایک مسلمان قوت ہے جس نے اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا ہے وہاں پہ, اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر دعائیں کی ہیں, اس کے اوپر شکر ادا کیے ہیں.
تو اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ ایک یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایک کانفلکٹ تھا، بلکہ اس کی بہت آگے تک اس کی امپلیکیشن جا رہی ہیں. اور آئی تھنک کہ یہ اٹ از ناٹ، یعنی یہ پورا انہوں نے وے کر کے یہ کیا ہے، ایسے نہیں کیا تھا. آبویسلی جو دشمن ہے آپ کا وہ یہ نہیں چاہتا. دشمن تو کسی صورت نہیں چاہیے گا، یہ چاہے گا کہ ایک ایٹامک پاور، ایک اسلامک آئیڈیولوجیکل سٹینس اتنا اوپنلی کلیم کرے. ان کا تو سارے کے سارا مقدمہ ہی یہ تھا کہ یہ کہیں ان کے ہاتھ نہ لگ جائے، ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں، ہمارے برانڈ کارپوریشن ٹائپ کے سیکولر قسم کے لوگ، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ان کو کچھ دکھائی دیا ہے. اب جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو کچھ دکھائی دیا ہے یا کچھ سمجھا ہے انہوں نے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پاکستان جس طرح مطلب پاکستان کے اندر ڈویژنس وہ کریٹ ہو چکی تھیں، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، پھر پولیٹیکل ڈویژنس اپنی جگہ پر ہیں، تو ہمارے کو ایک ہی چیز جوڑ سکتی ہے، ایک ہی چیز جوڑ سکتی ہے. اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ یار ہم کچھ نہ بھی کریں تب بھی ہماری زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے. یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. صحیح بات. تو یہ بڑی امپورٹنٹ. اور پھر اس میں اب ہم ذرا اس کانفلکٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مسٹریز ہے، جس کے اوپر ابھی فوق ایسا چھٹے کی طرح چلے گا. ایک تو رفیل جو ہے اس کو جس طرح میرے پاس ایک بہت ہی اہم تفصیل ہے اس کے لیے نا، کہ جو بنیان و مرصوص میں ہوا ہے، تو پہلا جو نشانہ بنا ہے وہ چندی گڑھ میں ایک ویپن ڈپو ان کا تھا. اچھا. کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا سب سے بڑا میزائل اور گولہ بارود کا ذخیرہ تھا. یہاں پہ 1972 سے کام کر رہا تھا چندی گڑھ میں، چندی گڑھ کے آس پاس. تو ہماری ایئر فورس کی شاپنگ لسٹ کا پہلا آئٹم. آپ سب جو ہے نا لاہور تو آپ سب گئے نا، جانتے ہیں، اور وہاں پر جو بارڈر ہے اکثر واگا بارڈر جو ہے، اگر واگا بارڈر کے آپ اس طرف جاتے ہیں نا تو اس طرف امرتسر ہے. لاہور اور امرتسر ایک طرح سے جو ہے وہ ٹوین سٹی ہے. ٹھیک ہے. اندر جب آپ گھستے ہیں، اگر آپ رائٹ لیں گے تو آپ پٹھان کوٹ کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ لیفٹ لیں گے تو دہلی کی طرف جاتے ہیں. تو آپ لیفٹ لینے کے بعد آپ کو امرتسر کے بعد جو ہے جلندھر آئے گا، جلندھر کے بعد پھر لدھیانہ آئے گا، اور لدھیانہ کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی مختلف شہر آتے ہیں ہریانہ کے. لیکن وہیں سے ایک لیفٹ اگر لیتے ہیں تو ہم چندی گڑھ کی طرف جاتے ہیں. چندی گڑھ جو ہے وہ کیپٹل سٹی ہے پنجاب اور ہریانہ کی. بہت پرانا پہلے سے اس کا ترازہ ہے، تو دونوں کو دیا گیا ہے وہ. تو یہاں پر جو ہے یہ ایک 1972 سے یہ ان کا جو ہے، جس میں پریہار، آکاش اور برہموس جیسے جو ہے خطرناک میزائل انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ جو ہے نیست و نابود ہو گیا. اس سے کہتے ہیں کہ اس سے بھارت کا $4.6 بلین کا نقصان ہوا ہے. دوسرا جو ہے پاکستان نے جو سب سے اہم کام کیا، وہ کہتے ہیں کہ سائبر حملہ پاکستانی کے، جو دنیا کی تاریخ کا ہندوستان پہ سب سے بڑا حملہ ہوا ہے. اور پاکستان نے بھارت کے اہم 2500 سی سی ٹی وی کیمروں تک رسائی حاصل کی. پھر بھارتی فضائیہ اور بحریہ کی ویب سائٹ ہیک کی. بھارت کی کرائم ریسرچ انویسٹیگیشن ایجنسی مہانگر ٹیلی فون نگم لمیٹڈ، بھارت ارتھ موورز لمیٹڈ اور آل انڈیا نیول ٹیکنیکل سپروائزری اسٹاف ایسوسیشن کی ویب سائٹس بھی ہیک کر لی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے ہندوستان اورینکل لمیٹڈ، بارڈر سیکورٹی فورس اور یونیک آئیڈینٹی فکشن اتھارٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ کو بھی ہیک کر کے ڈیٹا حاصل. آپ دیکھیں نا، آپ ایک ہی طرف سے نہیں کیا پاکستان نے حملہ، کتنا زیادہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں. دوسری چیز ہے راجستھان کی ملٹری انسٹالیشن جو تھی، وہ بھارت کی بھارتی تھر جو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرف ہے راجستھان میں، تھر ڈیفنس لائن کا بنیادی قلعہ تھی. 1980 میں قائم ہونے والی یہ تنصیب ٹینک، بٹالینز، راکٹ لانچرز اور باردی سلوموں کا مرکز تھا. 10 مئی کو یہ قلعہ ریت میں دفن ہو کر $1.8 ارب کا دھچکا لگا. گجرات ایئر بیس مغربی سرحد پر بھارتی فضائیہ کی ریپڈ ریسپانس فورس کا مرکز تھا. 85 سے چلنے والا یہ تنصیب پاکستانی حملے کے بعد مکمل طور پر ناکارہ بنا دی گئی. رن وے تباہ، ہینگرز راک کا ڈھیر ہو گئے. مجموعی طور پر $1.4 بلین. اور پانچواں جو ہے جلندھر ایئر بیس جو ہے 1970 سے بھارتی فضائیہ کا تربیتی مرکز اور انسداد در اندازی کا گھر تھا. یہاں راڈار سسٹمز، میگ فائٹرز اور
इंस्ट्रक्टर्स की पूरी टीम जो मौजूद थी, नुकसान 1.7 बिलियन। तो अब आगे लोगों ने जो लिखा है ना इसमें कि इस वजह से जो है हमें कितना जो है शुक्रिया मोदी का करते हैं कि तुमने हमला किया और हमें जो है ये जो है। और उसके अलावा जो आप कह रहे थे कि उनकी जो ग्रिड सिस्टम है, इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम जो है, उसकी वजह से तकरीबन वो फेल हो गया और 70% उनकी जो है एरिया बिजली की जो है वगैरह था। फिर इसके अलावा S-400 तो बहुत उसको निशाना पाया गया। वो तो S-400 तो अभी भी, यानी जो मैं देख रहा था वेस्टर्न मीडिया के वाले से भी, तो वो अभी तक एक मिस्ट्री है कि ये पाकिस्तान ने कैसे डिफ्यूज किया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था ना तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास है ब्रह्मोस का डिपो जो व्यास में था, बिल्कुल वो ब्रह्मोस का डिपो वहां व्यास का भी पूरी तरह से तबाह किया। और उसके अलावा जो आप कह रहे थे, जैसे मैं कह रहा था कि आप वाघा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप राइट की तरफ लेते हैं तो ये फिर पठानकोट, और अगर और आप जो है एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएंगे तो हिमाचल, वहां से लेफ्ट लेंगे तो फिर जो है आपका ये जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। तो इन्होंने पठानकोट के एयरबेस को भी निशाना बनाया, वहां पर भी जो क्या कहते हैं इनको टोटल जो है नाकारा एक किस्म का कर दिया। उसके बाद जो है इंडिया के जहाज उठे नहीं है, इंडिया की जितनी भी एयर फ्लीट थी ये सब जो है सोई हुई, फिर नहीं उठ पाई। और फिर उसके बाद आप आगे जितने भी जम्मू कश्मीर में इनके कंटोनमेंट्स है वो सबको निशाना बनेगा। उसमें सबसे मशहूर जो है जो कहा जा रहा था नगरोटा, वो जम्मू शहर के साथ में है। ये आपके सियालकोट से आप समझ लीजिए 30 किलोमीटर। हाँ, फिर इसके आगे तकरीबन 90 किलोमीटर पे उधमपुर का इनका एक बहुत बड़ा एयरबेस, और वहां पर जो है इनका बहुत बड़ा एमिनिशन का डिपो उधमपुर से हुआ था ना, जो हमारे ऊपर आया, कहते हैं उधर से, उधमपुर से ही। उधमपुर जो है ये इनका है काफी पुराना, यहाँ पे है ये एक समझे पहाड़ियों के बीच में है, इसकी दोनों तीन तरफ पहाड़ियां हैं, तो उसको भी जो है बहुत आसानी से निशाना बनाया गया है। तो ये था, ये एक जम्मू डिवीजन है, जम्मू का एरिया। फिर उस तरफ कश्मीर वैली है, तो कश्मीर वैली में जो है राइट फ्रॉम आप डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से लेकर श्रीनगर में इनका सबसे बड़ा कैंटोनमेंट जो है उसको बादामी बाग कहते हैं, उसको भी जो है अच्छी तरह निशाना बनाएगा। और उसके अलावा कश्मीर में 3 से 4 इनके जो है फाइटर जेट्स गिरे हैं। तो ये सब कुल मिला के जो है हिंदुस्तान की कमर तोड़ी गई। और उसके बाद ही आप देखते हैं कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:15 बजे उनको सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जब उन्होंने हमारे 3 एयर बेसिस पे जो है हमला किया था। लेकिन वो फिर उन्होंने डिले कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने कहा कि अब हम जो है पाकिस्तान से के साथ कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान बड़ी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी, उनको पता था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है टोटल तबाह हो गया है और हम जो है वो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बेहतरी इसी में है। तो उसमें फिर जो है अमेरिका बहादुर कूद पड़ा और उसने जो अगले 2-4 घंटों में कहा होगी बात हो रही है। जो इसमें जो दो बड़ी वेस्टर्न जो खासतौर पर डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं। एक तो जिस पे बड़ी बात हुई है कि राफेल को कैसे उन्होंने पाकिस्तान ने जो है शिकार किया, यानी वो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा समझ लें कि चैप्टर अब ऐड हो गया है जो भी एरो जो एरियल वॉरफेयर के अंदर, कि यार कैसे इन लोगों ने जो है इसको शिकार किया। और ज्यादातर जो बात ये हो रही है कि वो एक इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम जो पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर जो डेवलप किया है, जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ जो है जो ऑन बोर्ड जो एरियल से जो ऑन बोर्ड रडार सिस्टम है उस पर रिलाय नहीं करना पड़ता। यानी वो ये समझ रहे थे या उनकी ISR इसको बोलते हैं, ISR इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम है, उसका अब जो सब लोगों ने जो बात की है कि जो ऑन बोर्ड रडार है उसकी तो कैपेबिलिटी जितनी भी होती है राफेल की जो है 200 किलोमीटर तक जो है रेंज थी उसकी, और हमारे पास J-10C है ड्रैगन, उसकी भी तकरीबन कहते हैं कि मोर और लेस सेम है, 160-170 तक है, थोड़ा फर्क है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान का इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम था जिसमें सीमलेस जो है एक कनेक्शन था और ये लाइव रियल टाइम कनेक्शन था, जिसमें ग्राउंड बेस्ड रडार्स ऊपर जो एवेस होते हैं जहाज उनके रडार्स, इन सबको मिला के पाकिस्तान पायलट्स को रेंज मिल रही थी वो 300 to 400 किलोमीटर तक मिल रही थी। ये जो चीज़ है जिसपे मतलब उन्होंने कहा कि ये जबरदस्त एक इंजीनियरिंग है, ये एक मार्वल है जिसको बार बार डिस्कस किया जाता है, यानी वो उनको पता नहीं चला इससे पहले कि वो मतलब इस पे को सोचते हो उनको वो हिट कर चुके थे पाकिस्तान। किसी ने इस पे लिखा है
ہے کہ دس واز دا نیٹ ورک وارفیئر ایمبوش. ہاں جی نیٹ ورک وارفیئر نیٹ ورک وارفیئر ایمبوش تھا جس میں وہ مطلب اندھے ہو گئے ان کو جب تک یہ جو PL-15 ہے نا کہتے ہیں کہ اس کے ایواکس سے جو انہوں نے PL-15 کو جو استعمال کیا ہے نا کہتے ہیں جب تک وہ ہٹ کرتا تب تک پائلٹ کو دکھتا ہی نہیں. صحیح بات ہے, ان کو اندھیرا ہی دکھتا, سمجھ نہیں آتی. دوسرا بڑا اس میں فیکٹر تھا کہ جس میں یعنی ریئل ٹائم میں وہ جیم کرتا ہے اور پتہ نہیں چلتا جو جس کی طرف بھی جا رہا ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کا یعنی یہ تو بڑی حد تک ڈسکس ہوا یہ سارا معاملہ اور بھی ڈسکس ہوتا رہے گا. لیکن اس کے اندر پھر پاکستانی پائلٹس کی جو مہارت تھی کہ جس میں انہوں نے بتایا گیا کہ پاکستانی پائلٹ نے لو فلائٹ کیا, یعنی بالکل ٹیرین کے ساتھ فلائٹ کرتے ہوئے گئے ہیں اور پھر جو ہے. اچھا, اس میں بہت ساری ویڈیوز بھی ایسی ہیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں جو وہ اے آئی ویڈیوز ہیں. ہاں وہ تو یہی ویڈیوز ہیں, لیکن یہ کہ اس میں ایک ویڈیو ہے ایسی جو اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ایک تو جرنلسٹ نے بھی وہ ایک ویڈیو شیئر کی ہے لیکن وہ لگ نہیں رہا, مطلب کوئی یہی ٹائپ بھی لگ رہی ہے وہ ویڈیو. اس پہ تو بھی بہت مشکل ہے ان حالات میں ویڈیو بنانا. لیکن یہ بڑے زبردست ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, مطلب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا ریئل ٹائم میں جنگ کی ڈاکیومنٹیشن ہونا اور اس کو دیکھا جانا یہ پہلے نہیں تھا. سینچری ہے اور اس وقت بہت ایڈوانس ہے اور سیٹلائٹ کے آنکھ سے کچھ بھی نہیں چھپتا نہیں. تو یہ تو دوسرا جو جس مسٹری سے ابھی تک جیسے کہ وہ جو فوگ نہیں ہٹ پا رہی وہ یہ کہ پاکستان نے S-400 کو کیسے نیوٹرلائز کیا. یعنی یہ ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیپٹر ایڈ ہوگا کہ پاکستان نے کس طریقے سے کیا. اچھا, اس میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جب انہوں نے یہاں پہ ڈرونز بھیجے تو اس میں کہا گیا کہ یہ ہماری جو ہے میزائلز کی جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے لیکن پاکستان جو ہے وہ بہت اس میں ہوشیار تھا, ویجیلنٹ تھا, تو اس نے پہلے ہی یہ سمجھ لیا. لیکن وہی چیز جب پاکستان نے بھیجی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. سب سے بڑی مسٹری یہ تھی کہ جنرل عاصم منیر اریسٹ ہو گئے تھے. اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا, اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا تھا اور لاہور کی بندرگاہ جو تھی تو اس میں جو ہے یہ جو ہے جو J-10C جو ہے اس کو جو ہے اس کے ایک صلاحیت یہ ہے کہ یہ سپر سونک میزائلز کو لانچ کر سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو S-400 کو ہٹ ہوا ہے وہ اسی سپر سونک میزائل سے ہوا ہے, اور خصوصی طور پر جو ویاس مید کا برہموس کا جو تھا ڈپو اس کو بھی اسی سے اڑایا گیا ہے. جو بڑی اہم انسٹالیشنز تھی نا انڈیا کی, اس کو انہی ہی میزائل سے جو ہے وہ سپر سونک میزائل انہوں نے استعمال کیے. اس سے جو ہے یہ جو ہے سرپرائزنگ فیکٹر جو تھا صرف انڈیا کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے تھا. اور اس میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ یہ ہمیں کھل کے کہنا چاہیے کہ ایک بڑی طاقت کا جو ہم پر جو تھا نا سوار وہ اسرائیل کا تھا. وہ 7 اکتوبر 2023 کو ایکسپوز ہو گئی, ایکسپوز ہو چکی ہے, اور ابھی تک 2 سال سے اس کو جو ہے جنگ میں مبتلا کر کے رکھا ہے اور اس کے سر پہ جو ہے جنگ سوار ہے. وہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ بھی جو ایک بڑی مت تھی انڈیا کے بارے میں کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, تو اس کو بھی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی. یہ طاقت نہیں ہے. سن تزو کا وہ آپ بتا رہے تھے نا کہ جو طاقت ہوتی ہے اس کو جب تک آپ شیڈو میں رکھیں گے بالکل وہ اس وقت تک طاقت رہتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیں گے پردہ اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو یہ بات جو ہے بڑی یہ ہمارے لیے ایک بڑی ریلیف تھی کہ ہم جو سوچتے تھے نا کہ بڑی طاقت ہوگی تو انہوں نے دکھایا کہ بھائی ہمارے پاس تھی لیکن ہمارے میں تو پرسپشن نہیں تھا نا. وہ اس کے بعد میں ملک کو جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کئی جگہوں پہ, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندرونی طور پر کتنی تیاریاں ہو گئی ہیں اور کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا. صحیح بات. وہ پچھلی دفعہ جو آصف غفور تھے نا DGISPR, انہوں نے 2019 میں کہا تھا کہ ہم تو انہوں نے کچھ انڈیا نے اس کو بھی دعویٰ کیا تھا, تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم تو آپ کو دیکھ کر ہی آج تک تیاریاں کرتے رہے ہیں. تو یہ تیاری بھی جو ہے اتنی خاموشی سے ہوئی ہے کہ وہ جو انڈیا کا وہ جو اینالسٹ ہے نا پروین سوانی نے بار بار انڈیا کو خبردار کیا تھا, دیکھو تم لڑنا نہیں, تم مات کھاؤ گے, کیونکہ چائنا کا جو یہ سسٹم ہے جہاں 36 سیٹلائٹس اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو ہے ISR راڈار سسٹم جو ہے یہ جو کام کر رہا تھا اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں چلے گا. اور اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج تو تھا ہی,
بٹ اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج کو استعمال کرنا ان کی ٹائمنگ، اس کی پلاننگ، اسٹریٹجی لیول پہ، اس لیول پہ تھے. پھر پی آر لیول پہ جو انہوں نے جو چھکے چھوڑے ہیں، جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، مطلب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس لیول کی انفارمیشن وارفیئر. یہ بھی پروین سوانی نے بات کی ہے کہ انفارمیشن وارفیئر پاکستان نے آؤٹ کلاس رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے تو وہ تو بات ہی نہیں کر پا رہے. وہ تو جو پہلے تو ان کی جو پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا وہ تو کسی لوکل جرنلسٹ کو بھی نہیں بلا رہے تھے. تو اب جو ہے مجبور انہوں نے لوکل جرنلسٹ کو بلایا، انٹرنیشنل جرنلسٹ کے سامنے تو رکھا ہی نہیں. اور وہ کیا بس یہ ہم نے کر دیا، وہ کر دیا. پاکستان کی جتنی پریس کانفرنس دیکھیں دلائل کے ساتھ ہے، اس سے پہلے بھی جتنی بھی جو ہے ڈی جے اسپیئر نے کی، ایک ایک دلائل کے ساتھ، یعنی ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس کو واضح کیا گیا کہ کیسے ہم نے سب کچھ کیا شروع سے لے کے مطلب ابھی تک دیکھیں. تو وہی وہ پروین سوانی کہہ رہا تھا کہ جب آپ اتنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا نیریٹو بھی بائی کیا جائے گا، جبکہ ہندوستان کی طرف سے بالکل جو ہے رسپانس تھا ہی نہیں اس لیول کا. تو یعنی ایک بہت بڑی یعنی میں آج جو ہے ایم خان کی وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو نا، اس کو کوئی پوچھ رہے تھے تو وہ بول رہا تھا کہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا فائٹر جیٹ ہے، میٹر کرتا آپ کو مورال کیسا ہے اور اس کاکپٹ میں بیٹھا کون، اس کے عزائم کون. اکثر مثال دی جاتی ہے نا کہ بندوق تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے لیکن بندوق کا کندھا کس کا. تو یہ ہمارے پائلٹس کا جو ہے مارشل اورنگزیب احمد نے بھی یہی کہا کہ اصل میں رفائل برا جیٹ نہیں ہے، بڑا اچھا جیٹ ہے، اصل میں تو پائلٹ کا فرق ہے، وہ اس کو کیسے اڑا رہا ہے. تو یہ بہت اہم. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہماری بحری، بری اور فضائیہ، ہم ان تینوں کی کمبینیشن کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل کہ انڈیا ہم کو وکرانت سے ڈرا رہا. ہاں جی، وہ جو اچھا وکرانت کو ہلنے نہیں دیا گیا، کہتے جو وہ ہلتا تھا یہاں سے سگنل چلا جاتا تھا کہ تم ہمارے اس میں ہو پا اس میں. بالکل یہ 9th کی رات بات کرنا ضروری ہے. نائنتھ کی رات کی میں لائیو دیکھ رہا تھا اس وقت، جیو کے اوپر جو ہے یہ شاہزاد خانزادہ صاحب تھے، ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے کہ جی وکرانت جو ہے وہ فائرنگ رینج میں آ گیا. اچھا اس پہ جناب وہ شاہزاد خانزادہ صاحب کی جو ہے نا وہ تو الگ سے آوازیں نکل رہی تھی، وہ بڑے ایک دم نا پینک سے کر کے جیسے وہ بڑی بار بار دہرا رہے تھے. انہوں نے اس کا بڑا ڈر خوف پیدا کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو نیوکلیر ڈاکٹرین ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے ہماری پورٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے ہم نیوکلیر آرسنل جو ہے وہ چلا دیں گے. تو یہ جو تھا اس سے اس نے ٹیلی گراف کی اس رپورٹ میں تھا کہ یہ ایک نیو ہائٹس پر لے گیا ہے اس چیز کو. اس پہ پھر جو ہے غالباً یہی خالد چشتی تھے یا کوئی اور تھے ایڈمرل تھے جنہوں نے آگے کہا کہ نہیں ابھی یہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہی ہے اور 100 نوٹیکل مائلز کا فرق ہے ابھی، یعنی فائرنگ رینج سے 100 نوٹیکل مائلز پیچھے ہے. تو وہ پھر بات تھوڑی سی جس کے اندر اور اچھا اس کا بڑا ایک فیئر تھا، اس کے اوپر بھی جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی اس کے اندر انہوں نے واضح کیا کہ ان کو تو ہلنے نہیں دیا گیا کیونکہ پاکستان کا اگین وہی ریڈار کا سسٹم انٹیگریٹڈ ہے، وہ لینڈ سی ایئر ہر طرف سے کمپلیٹ ویزیبل. تو وہ ہلکا سے بھی اگر آگے پیچھے ہلتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے پوری طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے سبمرینز بھی تھیں اور دیگر جو ہمارے پاس سسٹمز تھے موجود تھے. تو یہ انٹیگریٹڈ سسٹم، یعنی یہ جو خاص طور پہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو سسٹم انٹیگریشن کا ایک جو تصور پاکستان کی اس اٹیک نے دیا ہے یہ ایک نیا چیپٹر ہوگا جو بھی ماڈرن وارفیئر کے اندر، اور اس کو پڑھایا جائے گا وہ پڑھایا جائے گا. یعنی پاکستان کی جو کیس اسٹڈی انشاءاللہ دنیا کی وار اکیڈمی میں پڑھائی جائیں گی. تو کمال کر دیا ہے یہ کو یہ جنگ چھوٹی سی چلتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے جو امپیکٹ تھے نا مطلب وہ تو دیکھیں اس میں یعنی کہ جنگ لڑے بغیر غروب خاتمے بڑی اہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل کا جو ایک وہ تھا روب تھا 7 اکتوبر کے بعد اب وہ روب ختم ہو گیا. یہاں پہ اب کس کا روب ختم ہوا ہے؟ ایک تو ہندوستان کا روب ختم ہوا ہے بالکل، لیکن جو اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی کا روب تھا، ہاں وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی، فرینچ ٹیکنالوجی، جو یعنی جو رشین ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں آپ کر سکتے. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، غالباً وہی کمپنی ہے جس نے معراج بنایا تھا، جس یہ رفیل وہی کمپنی ہے. یعنی معراج آج تک رشیا بھی کتنی گالیاں دے رہا ہوگا جیسے گالیاں دے رہے ہیں کہ یعنی اس کو جو ہے گرانا، رفیل کو گرانا، یہ صرف مطلب ایک جہاز سے گرانا نہیں ہے، یہ یورپین ٹیک کو ایک طرح سے شکست فاش ہوئی ہے. اس کے سٹاک S-400 گرانا یہ نارمل، یہ رشین ٹیک کی ایک طرح سے جو ہے وہ اس کا زوال تھا. اور اب جو امریکہ
کو جو لالے پڑے ہوئے ہیں. اچھا اسرائیلی ظاہری بات ہے اس کی ٹیک تو اس لیول کی ہے بھی نہیں, وہ صرف ڈرونز وغیرہ تھے, ان کو بھی پاکستان نے ڈیٹ کر کے گرایا. لیکن جو اب F-22 ریپٹر یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو امریکن اس وقت جو 4.5 جنریشن جیسے کہتے ہیں, اب ان کو بھی لالے پڑ گئے کہ یار یہ اگر رفیل کو گرا سکتے ہیں تو F-22 ریپٹر جو ہے اس کو بھی گرا دیں گے. تو یعنی یہ جو معاملہ ہے, یہ جو ان کا ایک ٹیک کا ایک روگ تھا نا کہ یار ان کی ٹیکنالوجی تو پتہ نہیں کہاں پہ, تو اب اس سے جو ہے چائنیز ٹیکنالوجی کی جو سپرمیسی ہے اس کا دور کا آغاز کر دیا ہم نے. یہ جو بیٹل تھی, اس بیٹل نے یہ نقشہ ہی چینج کر دیا ہے. اس وقت چائنیز ٹیک جو ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل لیتا کوئی نہیں ہے, اب اس کو دنیا کو پتا چلا ہے کہ یار یہ کیا کس لیول پہ وہ پہنچ چکے ہیں. اور وہ تو پہلے ان کے شیئر سے ایک دم چلے گئے ہیں, اور وہ جب ڈینائی کر رہے تھے کہ جی ہم نے کوئی بھی رفیل نہیں گرا, اور اس وقت شیئر جو ہے وہ دوسرا جو ہے ان کو جو آنکھیں دکھا رہے تھے خاص کر ان کا خود کا جو کیا کہتے ہیں وہ تائیوان ہے, اور پھر یہ سارے لوگ جو ہیں everything has changed. یہ ایک نئی دنیا میں نیو امپیکٹ آف چائنا کہ اس وقت اب چائنا چاہے تو کنفرنٹ کر سکتا ہے امریکہ کو. یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے, اور چائنا نے بڑا انپولوجیٹلی چائنا تو حق ادا کیا. جی وہ جو آپ دیکھیں نا جو ٹی وی پروگرام میں چائنیز ریپرزینٹیٹیو اور اس سے وہ پوچھ رہے ہیں, تو وہ رپورٹر جو تھا نا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ بیک اینڈ پہ جائے گا, وہ تھوڑا ہائی پائیں شائیں کرے گا, لیکن اس نے بڑا بلیٹنٹلی کہا کہ بھائی پاکستان سے پنگا لوگے تو ہم اس کے ساتھ. انہوں نے تو صاف کہا کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے ساتھ اب لڑائی ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ جو بڑی زبردست اسپیچ کی ہے راہل گاندھی نے, اور میں کہتا ہوں وہ صحیح بات اس نے وہاں پہ بڑی کھینچی کہ وہ کہہ رہا ہے وہ جاہلو تم نے کیا کیا ہے, بلنڈر کیا. دس از اے بلنڈر کہ آپ نے چائنا اور پاکستان کو جوڑ دیا. ہم تو اس کو سیپریٹ کرنا چاہ رہے تھے یا سیپریٹ رکھنا چاہ رہے تھے. یہ سب سے بڑی اسٹریٹجک ہماری جو اسٹرگل تھی اس کے اوپر. آپ نے جو ہے یہ کیا کیا ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا, اور اب وہ کھل کے جب سامنے آ گئے تو اب تو ساتھ ہیں. اور اس کے اثرات جو ہے ایک اور چیز ہے کہ اس سے مودی کا قد بہت چھوٹا ہو گیا ہے. مودی کا تو خیر اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کھل کر سامنے آئے, وہ کہتے ہیں یار تم وہاں پہ مار رہے ہو پہلگام میں لوگوں کو, آؤ ہمارے میڈیا والوں کو مارو. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں میڈیا کی سطح پہ جو حل ہوا, اور اکھنڈ بھارت کا خواب یہاں ٹوٹ چکا ہے. اچھا اس میں میں یہ بات کروں گا کہ خاص میں بات بتاؤں گا تھوڑا سا. ایک تو اکھنڈ بھارت کا خواب یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا. دوسری چیز جو ہے, دوسری بہت اہم چیز ہمیں جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عرب مودی کی طرف دیکھ رہا تھا, وہ قد بھی ٹوٹ گیا اس کا. اب یہاں کا پاکستان کا قد بنا ہے, کیونکہ وہ سب لوگ جو ان کے پیچھے گھوم رہے تھے مودی مودی مودی, وہاں انویسٹمنٹ کریں گے, وہاں انویسٹمنٹ کریں گے. اب یہ جو دھکا لگا ہے نا, اس کی وجہ سے ہمارا قد جو ہے عرب میں بہت بڑھ گیا. ویسٹ میں تو بڑا ہی ہے, امریکہ بھی بڑی سیریسلی لے گا ترکی کی طرف سے بڑی, لیکن اب عرب جو ہے نا ایسے ہی دیکھتے تھے ہمیں کہ یہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن اب ان کا بھی ایٹیٹیوڈ جو ہے چینج ہو جائے گا. اور یہ امریکن کے اندر بھی آپ واضح نظر آ رہا ہے نا کہ امریکن جس ریسپیکٹ سے آپ ٹرمپ نے بات کی ہے تو پاکستان کو ایک ریکگنیشن ملی ہے, ایک ریسپیکٹ ملی ہے. دیکھیں کیونکہ یہ دنیا جو ہے اب اس طرح کی تو دنیا رہی نہیں ہے جہاں پہ ایک ورلڈ لبرل آرڈر جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہو, یا تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. تو وہی بات ہے کہ بلیز جو ہیں ان کو آپ چپیٹ جب آپ لگائیں گے تبھی آپ کی عزت ہوگی. بالکل, تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی اور پاکستان نے جو ہے اپنا یہ کام کر دیا. اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ جو چائنیز ٹیک ہے اب اس کا دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے, اور اس میں پاکستان کے لیے بہت کچھ ہے, مطلب ارن کرنے کو. پاکستان جو ہے اس کو اب ہر قسم کی ٹیکنالوجی چائنیز کھل کے اب دیں گے. بلکہ پہلے تو وہ J-35 کی بات کر رہے تھے, کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے. میں ابھی کو دکھا رہا تھا چائنا کی ایک جو ہے وہ ڈیفینس اینالسٹ ہے, اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے ہی دے دیں گے, ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی دے دیں گے پاکستان. ہمارے لیے ضروری ہے دیں. اچھا تو اب پاکستان کو J-35 ملیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 5th جنریشن میں تان جو طیارہ ہے اس کا ترکی کا, ترکی اس میں بالکل پاکستان کے ساتھ آیا. یہ بہت بڑا ایک ٹرسٹ لیول ڈیولپمنٹ ہے کہ وی کین کاؤنٹ. ترکی اور پاکستان زیادہ قریب آئے ہیں. اسے تو راہل گاندھی نے تو بات کی صرف اس کی نا, چائنا اور پاکستان. ترکی اور پاکستان زیادہ قریب آئے ہیں, ٹھیک ہے. ملیٹرلی اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے الائنسز بنیں گے. اس میں ہو سکتا ہے رشیا نے بھی اب دیکھیں کہ اس پورے کانفلکٹ کے دوران جو ہے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی پاکستان کے خلاف, یعنی ایک نیوٹرل بات کی اور پاکستان کے جو بیانیے کو سپورٹ ہی کیا ہے. تو این ممکن ہے کہ ایک نیا جو الائنس بنے اس میں رشیا, چائنا اور ترکی یہ لوگ
لوگ ہوں تو یعنی اور پھر اس میں آذربائیجان اور سارے جتنے سینٹرل اسٹیٹ سے ساری نئی دنیا ہے جس کے اندر نئے الائنسز اب بنیں گے. اور انڈیا کے ساتھ جب ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں نا کوئی ان کو اپنا ٹیک دینا چاہے گا مطلب کس نے وہ ایکچولی بات کی ہمارے کسی انڈین جرنلسٹ نے کہ جی اب ہم F-22 ریپٹر لیں گے تو نیچے سے کہے گا ہاں تو دے گے دیکھو دیں گے تمہیں. اچھا یہ اس کے نا کسی نے بہت اچھے یہ کچھ لائنیں لکھی ہیں, یہ ہمیں سننی چاہیے. وہ کہتے ہیں شکریہ مودی کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ پوری قوم, نسل, زبان, مسلک, فرقے اور سیاست سے بالا تر ہو کر بنیاد مرصوص بن گئی. شکریہ مودی کہ آپ نے ایک عام پاکستانی اور پاک فوج کے درمیان پیدا ہونے والے فاصلے کو مٹا کر انہیں پھر سے محبت, اعتماد اور وفاداری کے رشتے میں جوڑ دیا. یہی رشتہ ہے جو دشمن کے سامنے ہمیں ناقابل شکست بناتا ہے. شکریہ مودی کہ ہماری فضائیہ کو بھی طویل عرصے کے بعد پلٹنے, جھپٹنے اور لوگوں گرمانے کا عملی موقع فراہم کیا کہ پاک آرمی تو ہمیشہ انگیج رہتی ہے لیکن فضائیہ کو موقع تم ہی نے دیا ہے. شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہزیمت, مایوسی اور احساس کمتری کی نفسیات سے نکال کر عزت, وقار اور سربلندی کا راستہ دکھایا. آج ہم اقوام عالم کے سامنے سینہ تان کر سرفراز ہو کر کھڑے ہیں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہے اور اس کا صحرا آپ کے سر ہے. اور سب سے بڑھ کر شکریہ کہ آپ نے ہمارے ایمان کو جگایا, ہمارے اللہ پر یقین کو فولاد کی مانند مضبوط کر دیا. یہ جوش, یہ ولولہ, یہ دعائیں, یہ سجدے, یہ سب اسی یقین کی علامت ہے. یہ سب وہ تحفے ہیں جو اب کوئی چاہ کر بھی ہم سے نہیں چھین سکتا. اس میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایڈورسٹی جب آتی ہے یا یہ کوئی ایکسٹرنل اینمی آتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر, تو جو ویک کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں اور جو اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگ ہیں وہ یونائٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ ایسا کرتے تو ہماری قوم کا جو لیول آف میچورٹی ہے, جو ان کا کیریکٹر ہے, وہ اتنا ویک ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو توڑ دیں. لیکن جو قوم نے پھر اپنی جو میچورٹی دکھائی ہے اور جو یونائٹ ہوا ہے, آئی تھنک اس کا کریڈٹ ان کو یہ دینا چاہیے کہ وہ اس کی اس خوف میں اور اس کے انتشار کا شکار نہیں ہوئے. پاکستان ایک ریزیلینٹ نیشن ہے, پہلے بھی یہ پاکستان نے ثابت کیا ہے, لیکن اب اس نازک گھڑی میں جب اتنا بڑا اٹیک ہوا اور واقعی یہ اتنے ٹینس 3-4 دن تھے, یعنی اس میں صاف ایمیننٹ نظر آ رہا تھا کہ یار یہ نیوکلیئر اب ایسکلیشن یا ڈی ایسکلیشن کا تو آپ کو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, خاص طور پہ جب ایئر بیسز پہ حملہ ہوا اور پھر جو پاکستان نے حملہ کیا. اور یہ جس طرف آگے تو یہ لگ رہا تھا, اور پھر اس میں بڑا ایک اہم رول جو رہا جس کی وجہ سے جو بعض جرنلسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہی جب اٹیک ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل کمانڈ سینٹر کی جنہوں نے میٹنگ کال کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے, تو یعنی نیوکلیئر جو ہے وہ کوڈز نکل آئے تھے, وہ غالباً شاید وہ کوڈز انٹر ہوتے ہیں پھر وہ سسٹم کے اندر, تو وہ یعنی یہاں تک جب بات پہنچی ہے تو پھر ٹرمپ جو ہے اس کو آنا پڑا. بات یہ ہے کہ یعنی پوری نیشن جو ہے, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی اسٹرانگ نیشن کے طور پر, ایک سوبر ڈیسنٹ ریشنل نیشن کے طور پر جو ہے سامنے, یعنی کوئی الٹی سیدھی بات ہمارے کسی جرنلسٹ نے, ایون کہ یعنی جو ہمارے ہاں جرنلسٹ کی آپس میں ایسا کشی چل رہی تھی, وہی جو پولیٹیکل ٹرائبلزم کی وجہ سے ہمیں وہ بھی نظر آیا کہ اس کے اندر ان جرنلسٹ جو تھے جو کہ عام طور پہ فوج کے خلاف بڑے روزگاری کا, انہوں نے بھی بڑے طریقے سے لوگ ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے. وہ ٹھیک ہے, وہ تو ایکسپوز ہو گئے, ان کو اچھا ایکسپوز ہونا چاہیے تھا, لیکن اوور آل ہم دیکھتے ہیں. اور پاکستان کا جو اوور آل جو ہے ایک جو چہرہ پوری دنیا میں کیا کہ ایک رسپانسبل, ایک ڈیسنٹ ریشنل نیشن اور ایک سوبر نیشن ہے, اور ایک یونائٹڈ نیشن ہے کہ کس طریقے سے وہ دشمن کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. اور اس کے لیے بہت مبارکباد یہ بھی ہے مطلب ہمارے پاس, لیکن الحمدللہ وہی جزاک اللہ خیر, یہ جو ہے دشمنوں کا اللہ بلا کرے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے اس جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے. یقیناً یہ بہت ہی بڑی فتح ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس میں جتنے بھی ہم اس کو سیلیبریٹ کریں کم ہے, اس کے بہت سے اب یہ اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں, لیکن ہمیں بار بار اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ وار ختم نہیں ہوئی, یقیناً ہم نے جیتی ہے. اس کو ضرور جمیل بھائی آپ بھی اس پہ ذرا بات کریں کہ آپ کافی کلوزلی جانتے ہیں وہ مینٹیلٹی, ہندوتوا جو مینٹیلٹی ہے, اس کو لگ یہ نہیں رہا کہ وہ آرام سے بیٹھیں گے, وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر کچھ, ان کو اس وقت بہت مایوسی ہے, ڈپریشن ہے, اس میں ڈیسپریشن ہو سکتی ہے, اور اس ڈیسپریشن میں جو ہے وہ کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائیں گے, کیونکہ یہ
جو اس وقت ان کا سٹیک ہے نا جو پورا داؤ پہ لگ گیا ہے RSS مودی کا بی جے پی کا تو وہ بہت بڑا ہے. مطلب وہ پورے 100 سال کی جو ہے وہ مطلب اسٹرگل کے بعد یہاں پہنچے ہیں. 1924 یا 25 میں جو ہے RSS کی وہ ڈالی گئی تھی بنیاد. تو 100 سال کی محنت کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ہمیں سب کچھ جو ہے ہم سے چلا جا رہا ہے تو وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھائیں گے. تو اس میں جو ہے ہمیں بڑا ہوشیار رہنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی جو ہے انشاءاللہ ذلیل کرے گا. جو ایک پیغام ہماری طرف سے مل گیا ہے اب وہ 100 بار سوچیں گے, اور یقیناً جو ہے جیسا کہ اب ہمارے الائز ساتھ کھڑے ہیں, سب سے بڑا الہ تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ہمارے وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی جو بھی گناہ ہیں, جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس پہ ہم معافی بھی مانگیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب ہمارا اپنا تعلق جو ہے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم نے جو وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے ان کو پورا کر, بطور ایک نیشن جو ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ جو خطہ زمین اس لیے لے رہے ہیں کہ اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ کر سکیں. اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں خطہ مل جاتا ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جو خلافت راشدہ کا جو بہترین نظام تھا اس کے چہرے پہ جو بدنما داغ لگ گئے ہم ان کو دھو کر اسلام کا اچھا اور جو صحیح خوبصورت چہرہ دنیا اقوام عالم کے سامنے پیش کر سکیں. ہمیں اب اس عہد کو نبھانا ہے انشاءاللہ. وقت آ گیا ہے اور اس کا احساس بھی انشاءاللہ لگ تو یہ رہا ہے کہ ہو رہا ہے. اور ہمیں یہ جو اس طرح کی جو ساری چیزیں سیکولرزم لبرلزم, دوبارہ اپنا ایک سیکولر چہرہ دکھانا لوگوں کے سامنے, لبرل چہرہ دکھانا, دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, فائدہ کچھ نہیں ہوا. اور مغرب سے مروبیت والا جو ہے سارا وہ ایک تصور, اس سے کیا فائدہ ہوا آج تک ہمیں کچھ بھی نہیں. کوئی ہمیں مغرب نے نوازا یا انہوں نے کوئی ہمارا خیال رکھا؟ وہ تو پوری طرح اس در پہ تھے کہ ہمیں اب جو ہے یہاں پر مٹا دیں. یہ پورا یعنی ہمیں کوئی اس میں شک نہیں, یہی پالیسی تھی, ابھی بھی رہے گی. لیکن ابھی یہ جو سارا ان کا پلان تھا, جس طرح امریکہ نے جو ہے شروع سے اس کانفلکٹ کے دوران بہیو کیا کہ جی ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے, یعنی کلیئر ایک طرح سے گرین سگنل دے دیا تھا کہ جو بھی کرنا تم کرو ان کے ساتھ. اسرائیل اس وقت پوری طریقے سے اس میں انوالو تھا. تو یہ تو ان کے جو مضمون مقاصد اللہ تعالیٰ نے ان کو خاک میں ملایا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے پوسچرنگ کی تھی, چلو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے تو مسلمان, لیکن یہ پوسچرنگ کرتے ہیں اس طرح کی تاکہ جو ہے ویسٹرن پاورز اس کی آشیرواد کو ملے. لیکن اس سے کیا ملا؟ نہ تو ویسے آپ کو کچھ پیسے مل رہے ہیں, نہ اور کچھ آپ کو سپورٹ مل رہی ہے, بلکہ الٹا وہ آپ کو دفن کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ فائدہ بھی اس کا نہیں ہے. تو یہ بات بڑی اچھی لگی جیسے میں نے بتایا کہ DGS پہ کہ انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا اجتماعی ادارے کا بھی معاملہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اب وقت آ گیا کہ ہم بغیر جو ہے کسی اس میں آپ ایک پروگریشن بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دنیا کے حالات کو چینج کر رہے ہیں. طوفان الاقصی کے بعد کیا ہوا, کس طرح سے اسرائیل کا جو پورا کا پورا ان کی سپیریورٹی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی. پھر سیریا کے اندر کیا ہوا, بڑا خوشنما چہرہ دکھاتے تھے وہ ہیومن رائٹس اور لبرل ویلیوز کا, سارا ایکسپوز ہو گیا. تو مسلمان جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بڑے بیلنسڈ اور بڑے اسٹریٹجک طریقے سے شرماتے ہیں. سیریا کے اندر کس طرح سے جو ہے وہاں کی گورنمنٹ پوری کی پوری اوور ٹرن ہوئی, ترکی نے کس طرح سے اس کی سپورٹ کیا. پاکستان میں ٹھیک ہے بہت وقت لگ گیا, لیکن 1 سال کے بعد یہاں پہ بھی اسرائیل کے غزہ کے حق میں جہاد کے لیے یہاں پہ پوری کی پوری پس جو ہے نا یہ اس کو بھی شناخت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ شناخت میں تو نا بہت سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. کسی بھی ملک کی شناخت میں, یہ پاکستان کی شناخت ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے بڑا انگریڈینٹ تو اسلام ہی ہے, لیکن باقی چیزیں بھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایڈ ہوئی ہیں. وہی گلوبلائزیشن کی وجہ سے لبرل ویلیوز اور سیکولر ویلیوز بھی اس میں ایڈ ہوئی, اور جو ایتھنک چیزیں تھیں جس میں وہی بلوچی نیشنلزم ہے اور مطلب پختونستان والی نیشنلزم ہے وغیرہ, سندھو ہے, وہ اس میں ایڈ ہوئی. لیکن اس کے اندر اگین یعنی اس سارے جو ہے نا کانفلکٹ کی وجہ سے وہ جو اسلامک اس کے انگریڈینٹ تھا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس نے اسٹرینتھ پکڑی ہے. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شبیر آپ ذرا اس پہ بھی بات کریں کہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ کیوں کنفیوزڈ ہیں, کہ ان کو بھی تو اب سوچنا ہوگا, یا تو کنفیوزڈ ہیں یا وہ خوف میں ہیں کہ اس وقت جیسے اسد الدین اویسی جو ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہ دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو وہی جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار ہم تو جو ہے انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, حالانکہ وہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے, لیکن وہ سیکولر اسٹیٹ ہے اور جو ہے ہم
ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ جو اسلامک ایلیمنٹ ہے, اسلامک آئیڈینٹی کے اندر جو اسلامک انگریڈینٹ ہے, وہاں پہ کیا اسٹرانگ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا اس روب کی وجہ سے, اس فیئر کی وجہ سے جو بی جے پی نے کریٹ کر لی ہے وہ دبا رہے گا؟ وہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر 2014 میں جب مودی آیا تو اس کے بعد جو ہے مسلمانوں پہ جو ہے ظالم کے پہاڑ توڑے گئے. وہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ راستوں میں مسلمانوں کو پکڑ کے جو ہے ان کی لنچنگ کی جاتی ہے, مارا جاتا ہے. اور یو پی میں یوگی آدتیہ ناتھ کے چیف منسٹر بننے کے بعد جو ہے وہاں پر مسلمانوں کو دہاڑے قتل کیا گیا, اور ان کے ذرا برابر بھی کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کے گھروں کو ہی مسمار کیا گیا, اور کہیں جو ہے علاقے ڈال دیے گئے. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر آپ ہندوستان کے عام مسلمانوں کی بات کریں گے تو وہ اچھے ہیں, اور ان کی محبت ابھی بھی جو ہے, میں وہاں رہا ہوں تو پاکستان کے ساتھ ہی ان کے دل دھڑکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہاں کی لیڈرشپ نے سرنڈر کیا, کیونکہ جب لیڈرشپ سرنڈر کرتی ہے تو پھر عام عوام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. غلطی تو مولانا ابوالکلام آزاد سے تب ہوئی جب انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکوں اور ہندوؤں کو چنا. تو اس کے بعد بدقسمتی یہ ایک اور ہوئی کہ اگر آپ نے چنا تو وہ کوئی پھر مستقبل کا کوئی فیوچر پلان ہی نہیں دے پائے نا ہندوستان کے مسلمانوں کو. تو مسلمان جو ہندوستان کے رہے وہ ہمیشہ قیادت اور لیڈرشپ کے معاملے میں یتیم رہے, ان کو کوئی بھی ویسی جو ہے رہنمائی نہیں ملی. اب کچھ جو ہے وہاں پر مذہبی اور دینی لیڈرشپ تھی, کچھ سیاسی لیڈرشپ تھی. سیاسی لیڈرشپ کے بارے میں ایک بڑے مسلمان نے, ایک جرنلسٹ نے لکھا تھا ایک دفعہ, تو ایم جے اکبر اس کا نام ہے, بڑا مشہور, تو نے لکھا تھا کہ جو سیاسی لیڈرشپ کوئی کانگریس کے ساتھ ہے, کوئی جنتا دل کے ساتھ, کوئی کسی کے ساتھ, کہتے ہیں تقریباً سب مرتد ہیں. لیکن ان سے مذہبی جو ہے اور دینی قیادت سے کچھ جو ہے وہ امید تھی, لیکن وہ 2014 کے اس سیلاب میں بہہ گئے اور انہوں نے مکمل سرنڈر کیا آر ایس ایس اور بی جے پی کے سامنے. اور اب اس حد تک وہ آگے, جیسے ہم نے ابھی اویسی کا بیان سنا ہے کہ دیکھا بھی ہے کہ حملہ مسجد پہ ہوا ہے یا مساجد پہ ہوا ہے, اور مسلمان مرے ہیں, عورتیں مری, بچے مرے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا. بھائی تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کیوں بنتے ہو؟ اگر تم کچھ نہیں کہو خاموش رہو. تو ایسا بیان دینے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا جو ہے اس عطاب کا جو ہے کیا کہتے ہیں مستحق بنا دیا ہے. اسی طرح سے ایک بڑے اپنے آپ کو سو کالڈ عالم دین ہم کہیں گے, اس نے کہا کہ ایک دفعہ ہم نے قرآن کو ٹھکرایا, ہم نے نظام مصطفیٰ کو ٹھکرا دیا, اور ہم نے شعوری طور پر ہندوستان کو چنا ہے. تو ایسی باتیں بھی وہاں پہ کرتے ہیں. اور پھر ان کو کیا ہے کہ کچھ ان کو وہاں پر کبھی اپر ہاؤس راجیہ سبھا جس کو کہتے ہیں وہاں کا ممبر بنایا جاتا ہے, یا کچھ اور مراتے ان کو دی جاتی ہیں. تو اصل میں جو بہت ہی قلیل چیزوں پہ اپنے ایمان کو اور اپنے آخرت کو بیچ دیتے ہیں. انڈیا کے مسلمانوں کو بہرحال اب سمجھنا چاہیے کہ اپنی جو اصل شناخت ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں. اس میں کہ وہاں پہ ان کی جو کچھ انڈین مسلمانوں کی جو ویڈیوز آئی ہیں کہ کچھ رپورٹرز جو ہیں ان کے پاس جا کے ان کا زبردستی ان کے منہ میں ٹھونستے ہیں اور انہوں نے بڑے طریقے سے نا, انہوں نے کہا جی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کی جو اس وقت سچویشن ہے کہ کس طرح سے کوئی بھی رپورٹر آ کے ان کے منہ میں ٹھونسنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو اس بات پہ کانفیڈنس ہے کہ میں اس سے بلواؤں گا, اس سے اپنی مرضی کی بات نکلواؤں گا, اور وہ نہیں نکال رہے. تو غیرت مند ہے, اور لیکن جس سچویشن میں وہ ہیں یہ بھی ایک بڑی عجیب. اچھا, اس میں ایک خاص بات جو ہم نے یہ دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ جو ہے ہندوستان کے مسلمان جو ہے ہمت کریں گے. اگر یہ کمزور ہوا تھا پچھلے کچھ وقت سے, 2019 کے بعد ہم نے دیکھا بدتدریج جو ایک غلط ڈاکٹرین کو یہاں پیش کیا گیا تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے ان پہ بھی ایک امپیکٹ پڑا تھا. ہم اس وقت ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4 دنوں کی لڑائی کے بعد بھائی اس کی یہ بھی تو ایک ڈائمنشن ہے نا کہ پاکستان کے طاقتور ہونے کی وجہ سے اور پاکستان کو بہانہ بنا کر وہاں کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اٹھایا جاتا ہے نہیں, وہ اس میں کمی آئے گی, کیونکہ میں وہاں ان کے نفسیات کو جانتا ہوں. آپ دیکھیے اس وقت بنگلہ دیش کے مسلمان پاکستان کی اس فتح کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کتنا لکھا اس پر ہے, کتنے ان کے بیانات آئے, اور کتنا انہوں نے جو ہے وہ جو ہندوستان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس پر کھل کر
انہوں نے کہا کہ ہندوتوا بھی دفن ہو گیا اور مودی کا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی جو اسلامک آئیڈینٹی اگین وہی جو انگریڈینٹ ہے دوبارہ سے جو ہے اسٹرانگ ہوا ہے. اور اس پورے کانفلکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی بنگلہ دیش میں جو ان کے آفیشلز بھی ہیں ان کی طرف سے بڑی زبردست جو ہے حوصلہ باتیں ہوئی ہیں, اور قوم تو ظاہر بات ہے وہ بڑی خوش بھی ہے اور سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بیان زبردست یہ دیا ہے کہ یہ جو ویسٹ بنگال ہے اور آسام ہے, بالکل کہا یہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے, بنگلہ دیش کا 7 سسٹر اسٹیٹ جو ہے یہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے, اس کو انیکس کریں گے ہم. ایسے ہی انہوں نے صاحب یہ بات کی ہے. اور یہ کیسی جرت ان کو ہے؟ یہ جرت تبھی ان کی بنی ہے جب یہاں پر جو ہے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان مضبوط ہے. پاکستان آپ دیکھیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک امید ہے. جس دن ایٹم بم پاکستان نے بنایا یا اس کا جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ یہاں پر اس کا تجربہ کیا تھا نا, ٹیسٹ کیا تھا, تو پوری دنیا کے مسلمان یہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا ہے, یہ ہماری فتح ہے, ہم نے بنایا. اس پہ ایک کورس ہونا چاہیے کہ بغیر آتے ہیں بغیر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ, ہمیں ان کو ضرور یاد کرنا چاہیے. وہ ہمارے ہیرو ہیں, وہ بہت بڑے ہمارے محسن ہیں. جو ہے جیسا اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے ڈیفینس بریفنگ کے اندر کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کو یہ جو ایٹم نیوکلیر پاور بنا دیا یا ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, تو اس سے جو ہے اب ہمارے اوپر اٹیک کرنے کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. اور اسے بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ یعنی بہت سے جو جرنلسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ نیشنل کمانڈ جو ہے نا اس کی کمیٹی کی انہوں نے میٹنگ کال کی نیوکلیر تھریٹ کو جب دیکھا تو پھر فوراً جو ہے ٹرمپ اور سب حرکت میں آئے. تو یہ ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, ہمارے ڈیفینس کو اتنا اسٹرانگ کر دیا. اور اب جو پاکستان ایئر فورس نے کیا ہے ہمارے ڈیفینس کو ایک طرح سے انوینسیبل کر کے دکھا دیا اور پوری دنیا کو ایک طرح سے شاک کر کے رکھ دیا. یہ ایک ایسی چیز ہے, بلکہ وہ بھی سید مزمل شاہ کو میں سن رہا تھا, تو ویسے تو اس کے ساتھ ہماری چلتی رہتی ہے مطلب اختلاف جو چلتی رہتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے میرے لیے بھی شاکنگ تھی کہ پاکستان کا ریاکشن آ گیا, یہ بھی کر سکتا ہے. پاکستان اتنا کیپیبل ہے, حالانکہ یہ کیونکہ جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ 10 گنا بڑی اکانومی ہے اور اس کا ڈیفینس بجٹ 90 بلین 80-90 بلین ہے اور ہمارا 10 بلین, یعنی ہم کیسے, تو یعنی پاکستان اتنا بڑا تھپڑ بھی لگا ان کو نہیں پتا ہے نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت. اچھا یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ڈسکشن سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ واٹ از نیکسٹ, یعنی انڈیا کا تو ہم نے بڑا تھپڑ لگا دیا, اور اکثر لوگوں کی طرف سے یہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان اگر اتنا انوینسیبل ہے اور اتنی اس کی طاقت ہے تو, اور پاکستان کی طرف سے کوئی آبویس ٹینجبل قسم کا ریئیکشن نظر نہیں آتا اسرائیل کی طرف, تو پھر وہاں پہ پھر اس سینٹیمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تو صرف ایک نیشنلسٹک کانفلکٹ تھا, ورنہ اگر یہاں پہ تھپڑ لگایا تو وہاں پہ بھی لگا. اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہ ہے اصل میں یہ اس کو یوں دیکھنا چاہیے کہ بالکل آئیڈیل ورلڈ میں نہیں رہنا چاہیے. دنیا ورلڈ جو جس میں ہم رہتے ہیں بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آئیڈینٹی کی بات کی کہ دیکھیں جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے نا کسی بھی قوم کا, وہ تو ہمارا ایک ایمبیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جب کسی قوم کو کھڑا کیا جاتا ہے تو ایک ایمبیشن دیا جاتا ہے کہ یار ہم نے ایسا بننا ہے. پاکستان کو تو بننا یہی ہے, بننا تو ایک اسلامک ماڈرن اسلامک ریاست بننا ہے, اور ہماری شناخت بالکل نظریہ توحید پہ کھڑی ہو. آئیڈیل تو یہی ہے, یہ تو ہمیں اچیو کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہم کہیں کہ اس وقت کیا اچیو ہو گیا ہے, یہ چیز جو ہے غلط ہے. یعنی یہ پھر جو ہے ہم خام میں جو ہے نا وہ جمپ لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جو ہماری جو بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے پکے مومن بن گئے ہیں, اور جو ہے ہم نے اپنی شناخت جو ہے بالکل نظریے کے اوپر کھڑی کر دی ہے. اس کے اندر بہت سے اور میں نے بتایا انگریڈینٹس ہیں. اس کے اندر جو ہے ہماری انڈیا سے دشمنی والا معاملہ بھی ہے, انڈیا کا خوف بھی ہے اس کے اندر شامل ہے. پھر اس کے اندر وہی جو سیکولر لبرل جو چیزیں ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم آتی رہی ہیں وہ بھی اس کا پارٹ ہیں, اور اسلامک آئیڈیالوجی بھی ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کا میلٹنگ پاٹ ہے. ہاں میں نے بتایا کہ وہ میلٹنگ پاٹ میں سب چیزیں مکسڈ ہیں. تو جو شناخت ہوتی ہے نا وہ بنتی ہے نا, مطلب یہ کوئی ایمبیشن تو ہے ہمارا, ہم اس طرف جا رہے ہیں. یہ جو گریجولی یہ سفر جو ہے شناخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, یہاں تک کہ وہ ایکسپیرینسز بھی ایڈ ہوتے ہیں. بالکل, چاہے وہ اچھے ایکسپیرینسز ہو چاہے وہ برے ایکسپیرینسز ہو. دیکھیں 1965 کا وار کا ایکسپیرینس ہماری میموری کا حصہ ہے, ہماری قومی جو یادداشت کا حصہ ہے. یہ جو ابھی ہوا ہے یہ ہماری قومی یادداشت کا ایک بڑا زبردست حصہ بنے گا, اور یقیناً یہ جو ہماری میموری کا حصہ بنا ہے یہ ہمارے اسلامک ایلیمنٹ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیا ہے.
الحمدللہ. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا پیورلی اسلامک ایک آئیڈیل ریاست بن چکے ہیں اور ہمارے جو اوپر حاکم ہیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اوپر کھڑے ہیں. ابھی سفر طے ہو. تو ہاں پاکستان کی طرف سے اگر اس طرف کچھ سپورٹ میں باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ ڈاکٹرین چینج ہو جاتی ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. تو یہ ہم کہہ دینا کہ یار بس یہ جو واقعہ ہوا ہے اب ہم پاکستان کو جیسے وہ بعض ہمارے جو جذباتی تو ہمیں جو ہے جذبہ ہند شروع کر دینا چاہیے. بس اب تو بات ختم ہوگی بھی ہمارے پاس طاقت ہے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے تو اٹیک کر دو ہندوستان کو بس. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بھارت یہ ریئلسٹک نہیں ہے. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے اپنی جو بھی لیڈرشپ ہے اس سے, تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. وہ بھی دیکھیں مسلمان ہم جیسے ہی مسلمان ہیں نا, مطلب پاکستانی سوسائٹی میں مسلمانوں کا حال کیا ہے, نماز تو ہم پڑھتے نہیں ہیں 5 وقت کی, ٹھیک ہے, فحشی اور یعنی اور یہ سود اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ اس کو آپ کی بات سے جو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے کہ یار اس نے اس واقعے نے ہمیں موقع دیا, ہماری اسلامی شناخت اسٹرانگ ہوئی ہے, اس کو مزید اسٹرانگ اس کو کیٹلائز کرنا ہے, اس کو اور بجائے اس لیے کہ اس کو کنفرنٹ کیا جائے اور اس کو نیگیٹ کیا جائے, اسی کو یوز کر کے بیٹل تھی. وار از آن. اچھا وار صرف جو انڈو پاکستان کی نہیں ہے, وار آئیڈیولوجیکل بھی ہے, وار شناخت کی بھی ہے, وار ریاست کے اندر بھی چل رہی ہے. دیکھیں ریاست کے اندر جو ہے اس وقت زیادہ تر جو ہے سیکولرز اور لبرل جو ہیں غالب ہیں. کیوں غالب ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ دینی لوگوں کو غالب ہونا چاہیے تو اسٹرگل کرنی پڑے گی نا انسٹیٹیوشنز پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہمیں شناخت پہ اب یہ جو ہماری شناخت اب ریوائو ہوئی ہے, اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہماری جو آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے مزید واضح کریں, جیسا کہ اسلامائزیشن کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں لبرلز اور جو سیکولرز ہیں اور جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر ہیں وہ پاکستان میں چین سے نہیں بیٹھ جائیں گے. پہلے بھی فائٹ کر رہے تھے, اب شاید مزید وہ کسی کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, ان کو فنڈز ملتے ہیں اور یہ کیا خیال ہے کہ وہ فنڈز رک جائیں گے. جسٹ امیجن کہ جب ان کو یہ پتا چلا ہوگا کہ پاکستان نے یہ باتیں, پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ باتیں کی ہیں, ان کی تو راتوں کی نیندیں آرام ہو گئی ہوں گی, تو کیا وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ ان کا بھی خواب ہے نا, وہ خواب چکنا چور ری آرگنائز کریں گے. انہوں نے ری آرگنائز کرنا ہے, ان کو مزید فنڈ کرنا ہے. دا وار از آن. تو ہمیں جو ہمارے جو بیٹل گراؤنڈز ہیں نا ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور وہاں فائٹ کرنی چاہیے. ہم ادھر فائٹ کرنا نہیں چاہتے اور اس طرح کا واقعہ آتا ہے اور ہم جو ہے ایک کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں اور ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اس کو, اور اب جناب کیونکہ یہ تو ہو گیا تو اب چلو جی اب فوجیں لے کے چلتے ہیں اسرائیل کے خلاف. میں نے پہلے بھی بات کی تھی اپنے ولاگ میں کہ نیوکلیئر اسٹیٹس کا جب فیس آف ہوتا ہے نا, ایک چھوٹی چیز نہیں ہوتا ہے, کتنا ٹینس فیس آف تھا. اور ابھی تو یہ نہیں سمجھ لیں کہ یہ کنکلوڈ ہوا ایک خاص جگہ تک جا کے, لیکن یہ آسان نہیں ہوتا. یعنی وہ بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اسرائیل, تو پاکستان اگر اس کے خلاف جائے گا تو وہ ایسے نہیں جا سکتا کہ مطلب یہاں سے بیٹھ کے ایک دم چلا جائے. پاکستان کو ابھی بھی مجبور کیا گیا ہے. تو وہ اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ سچویشن بھی آ جائے کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ فیل ہو گیا اور یہاں پہ جو کرنا چاہ رہے تبھی یہ فیل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا وہ, لیکن ٹل دیٹ ٹائم ہم نے اپنے محاذوں کو پہچاننا ہے, ان محاذوں پہ فائٹ کرنی ہے. ہم فائٹ کرتے نہیں ہیں, ہم آرام سے بیٹھ جائیں. مجھے پتا نہیں یہ جو جذباتی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اور کچھ نہیں کرنا, اس کے بعد بیٹھ جانا ہے آرام سے وہ سارے میدانوں میں. لیکن وہ سیکولرز اور لبرلز اور وہ سارے جو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, وہ سارے اس سے پڑھ کر محنت کریں گے اور اس سے پڑھ کر ایفرٹ کریں گے. اور ہمارے سارے جو حضرات ہیں انہوں نے جذباتی تقریریں کر کے اور برا بلا کہنا ہے. اب ان کا کام کیا ہوگا, پاکستانی آدمی کو برا بلا کہیں گے, دیکھیں جی کتنے برے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے. تو اس وقت انہوں نے یہ کرنا شروع کر دینا ہے اور جو اصل میدان جنگ ہیں, میدان ہائے جنگ ہے, ان کو چھوڑ کر یہ بلیم گیم شروع کر دیں گے. تو میرے خیال میں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. یس اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ, جو ہم جس طرف جانا چاہتے ہیں اس طرف ایک بڑا اہم سٹیپ ہے. اس پہ کنسولیڈیٹ کرنا ہوگا, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی ہوگی مسلمانوں کو کہ یہ جو ونز ہے, شبیر بھائی پچھلے بھی پوڈکاسٹ میں 2-3 دفعہ بتا چکے ہیں, یہ جو پورا ایک سیکوینس آف دیکھیں ایونٹ سامنے آ رہا ہے. پہلے افغانستان کا جو ہمیں ایک ون ملی, اس کے بعد پھر یہ 7 اکتوبر کو جو ہوا, پھر اس کے بعد 5 اگست بنگلہ دیش میں جو, پھر اس کے بعد سیریا ہوا, اب یہ یعنی 5th ہے. آپ دیکھیں کہ ان شارٹ اسپین آف ٹائم میں یہ 5واں بڑا ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہماری آئیڈینٹی کو, ہماری مسلم آئیڈینٹی کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کا اپنا پلان ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے.
we have مشیت الہی wait اپنا کام and کر see, رہی ہے. but we have to جسے کہتے ہیں نا put our efforts. اس میں جو ایک پروسیس ہے نا, میٹر کرتی ہے, اگر صرف باتیں کرنے سے نکال, ایک جو یونیفیکیشن کا پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں نا, کہ جو اسلام کے ساتھ جو ایک جذبہ رکھنے والی جو ایسی آوازیں ہیں یا ایسے جو گروپس ہیں یا ایسے جو ممالک ہیں, وہ آٹومیٹکلی ان کے درمیان ڈسٹینس جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے. اور ایک چیز کی جو کمی ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو چاہے وہ سب نیشنل لیول پہ ہو, وہ یہ ہے کہ وی لائک ٹو ورک ان سائلوز نا. ہم اپنی الگ سے ایک, میرا اپنا مسلک, میری اپنی مسجد, میری اپنی آرگنائزیشن, ہم الگ الگ چلنے کے عادی ہیں. اصل میں ہمارے اندر جو ٹیم ورک کی اور کولیبوریشن کی جو ایبلٹیز ہیں, ایک ساتھ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی, چاہے وہ میرے ساتھ میرا کوئی پڑوسی ہو, چاہے وہ میرے ساتھ کوئی اور سسٹر آرگنائزیشن ہو, تو ہم نے ابھی تک جو کیا ہے پاکستان کی, آپ ریلیجس جو آرگنائزیشنز ہیں, مختلف جو تنظیمیں ہیں, ان کو بھی آپ دیکھیں تو عام طور پہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی خاص لینا دینا نہیں رہا پاسٹ کے اندر. اس میں یہی چیز بہت ضروری ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف ایک پروگریشن ہم جا رہے ہیں کہ ایک قافلہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اب جو اس میں بیٹھے گا وہ اس کو اسٹرینتھن کرے گا, جو اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا, اس کو نگیٹ کرے گا, وہ اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کرے گا. وقت نہیں. اور اس سبجیکٹ پہ ہم ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ, اور ایک دفعہ پھر ہم پورے پاکستان اور دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں, مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو اس سے جتنا زیادہ ہم سیلیبریٹ کریں. اور یقیناً مسلمان کی سیلیبریشن تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم, بے شک, تو اللہ کا جتنا زیادہ ہم شکر ادا کریں کم ہے. بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور وقار اور کامیابی سے ہمکنار کیا ہے, ایون دو کہ ہمارے کرتوت اچھے نہیں ہیں, پھر بھی اللہ پہ مہربان ہے. بہت جو ہے نافرمانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی, بہت اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے. پر ایک مومنٹ ٹو سیلیبریٹ بھی ہے اور مومنٹ ٹو پونڈر بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. انشاءاللہ سیلیبریشن جاری رہے گی, سیلیبریشن کرنا ہمارا حق بھی ہے, اور بہت عرصے بعد جو ہے یہ موقع ملا ہے تو کھل کے اب ہم سیلیبریٹ کریں گے. سب کو کرنی چاہیے, آپ سب کو سیلیبریشن کرنی چاہیے جہاں بھی دنیا میں کچھ بکرے تو میرے خیال میں آگے ہوئے تو وہ ذبح ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. اس ویکینڈ پہ ہم کریں گے, جو لوگ یہاں پہ ہیں بڑی اسلام آباد میں دیر ویلکم. تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت, اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, وہی جو دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صبر سے بھر دے, اور ہمیں جو دشمن ہیں ان کے خلاف ثابت قدم رکھ, اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. انشاءاللہ اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. تکبیر, تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.